محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی شب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضور مرشدنا سیدنا امامنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی شب ہے۔ اکثر قول کے مطابق 22 جمادی الاخر حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ آپ اسلام کی وہ نابغہ روزگار اور برگزیدہ اور بزرگی اور شرف میں اتنے اونچے مرتبے کی شخصیت ہے کہ آپ کے مرتبے کے بعد نبوت کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو آپ کو شرف و مقام عطا فرمایا کہ نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے، جو قرآن کریم نے ذکر کیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور آپ کا مرتبہ آپ کا مقام جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے، اور اہل سنت و جماعت قرآن و سنت سے آپ کی شان اور عظمت کو صحیح سمجھ کر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جمعے کے دن جو امام آپ کے سامنے علی الاعلان قرآن و سنت کی ایک بہت بڑی حقیقت اور دین کی ایک بہت بڑی ضرورت کو بیان کرتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل بمعنی بزرگ، عبادت گزار، جس کے اعمال نامے میں سب سے زیادہ اجر و انعام ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کی ذات بابرکات بے شمار کمالات کی حامل ہیں۔ صرف اگر ہم آپ کی ذات مبارکہ کو قرآن مجید سے دیکھیں تو ایک نہیں کئی نشستیں، کئی محفلیں ہمارے لیے ناکافی ہوتی ہیں، اور پھر احادیث کے اندر آپ کا مرتبہ مقام جو آپ کو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا وہ ایک بحر ذخار ہے۔ اس کے بعد حضور سید عالم کے ساتھ آپ کے جو شب و روز گزرے ہیں، تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے سیرت میں آتا ہے، جہاں سے سیرت نے اس معاملے کے واقعے کو حاصل کیا ہے، اس میں تقریباً 17 سال کی عمر سے آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اعتبار سے 2 سال آپ سے عمر میں بڑے تھے،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال عمر میں چھوٹے تھے، یعنی 17 سال کی عمر ایک قول کے مطابق ہے، اور ایک قول کے مطابق ہے کہ آپ کی عمر 16 سال کے قریب تھی جب سے آپ حضور سید عالم کے ساتھ ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ سب سے پہلا سفر مکہ مکرمہ سے ملک شام کا کیا تھا، تو یہ یعنی 16 سال کی عمر سے آپ حضور سید عالم کے ساتھ رہے، اور جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سرکار کی عمر شریف 40 سال تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 38 سال تھی، اور پھر پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے، آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان محشر میں یعنی جب قیامت بپا ہوگی تو سب سے پہلے قبر شریف سے میں آؤں گا اور میرے ساتھ ابو بکر آئے گا۔ تو گویا کہ یہ تسلسل کا سلسلہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے جو معیت آپ کو ذات مصطفیٰ کریم کی نصیب ہوئی، ایک مومن کے لیے سب سے بڑا برگزیدہ مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کو اختیار کرے، اسے معیت مصطفیٰ مل جائے، قرب مصطفیٰ مل جائے۔ جسے حضور علیہ السلام کا قرب مل گیا اور جس درجے میں مل گیا اور جتنا زیادہ مل گیا، وہ اپنے بعد والے سے ممتاز اور ممیز اور بزرگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج میں اور آپ کلمہ شریف کے ذریعے کلمہ شریف پڑھ کے حضور سید عالم کے قرب کو پاتے ہیں، معیت کو پاتے ہیں۔ جماعت صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان اور کلمے کے ساتھ باقاعدہ طور پر بدنی صحبت کو بھی پایا، ان میں سب سے اونچا درجہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا۔ صحبت میں رہنے والے، حضور کی معیت اور قرب میں رہنے والے، شریعت مطہرہ کی اصطلاح کے اندر اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ پورا قرآن پاک پڑھ لیجئے، اس لقب مبارکہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ کامل قرب اور کامل سنگت کی دلیل جو اللہ رب العالمین کا کلام دیتا ہے، وہ واحد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ غار میں جب اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی معیت اور صحبت اور حضور سید عالم کے ساتھ نسبت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ یہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کی نص، صحبت کی نص حضور کے ساتھ کلمے کے ساتھ ساتھ بدنی اور فزیکل آپ کے ساتھ گویا کہ قرب اگر کسی نے پایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ آپ کی صحابیت اور آپ کا حضور علیہ السلام کا صحابی ہونا، آپ کو حضور علیہ السلام کی صحبت ملنا اور حضور کا قرب ملنا دلیل کے اعتبار سے اتنا اونچا درجہ پا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری چیزوں پر ایمان رکھے اور یہاں تک کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کو دوسرے انداز میں اگر آپ سمجھیں، ہم تک دین کی کوئی بھی بات پہنچتی ہے تو اس کی اہمیت ہمارے نزدیک، دین کے نزدیک اونچا درجہ جب پاتی ہے کہ جب جتنے مضبوط ذریعے سے وہ بات آئے۔ تو جو بات قرآن سے آئے گی، قرآن پاک کی آیات سے، واضح محکم آیات سے آئے گی، عبارت النص سے آئے گی، تو یہ علم آنے کا سب سے اصل اور سب سے اونچا درجہ ہے۔ کچھ باتیں احادیث سے آئیں گی، کچھ باتیں صحابہ سے آئیں گی، کچھ باتیں صالحین سے آئیں گی، تو نیک بات اور اچھی بات جس اپنے اونچے درجے کے مقابلے میں جتنے کم درجے میں آتی چلی جائے گی، اس کا حکم اور اس کا ثبوت بھی اتنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جو بات قرآن کی آیات سے سامنے آ جائے تو خبر پہنچنے کا، خبر دینے کا سب سے مؤثر سورس اور ذریعہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ کا کلام ہے جو شک سے پاک ہے۔ تو جو بات قرآن مجید سے ثابت ہو جاتی ہے، پھر اس کے مقابلے پر کوئی بات اگر سامنے آ بھی جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ دونوں باتوں کے ساتھ نباہ کریں، لیکن دونوں باتوں سے اگر نباہ نہ ہو سکے تو ہم بعد والی بات کو چھوڑ دیں گے اور قرآن والی بات کو لے لیں گے۔ اس کو ہمارے اصول میں کہا جاتا ہے کہ جب کتاب اللہ کے سامنے حدیث رسول بھی آ جائے، یعنی حضور حدیث رسول تو حدیث جب بنے گی کہ جب وہ سارے شرائط کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ، اب تو صرف اس کو منسوب کیا گیا ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے، لیکن اس کے راوی دیکھے جائیں گے، جو بات کہی کی گئی ہے
اس کی فکر، اس کی لاجک کو دیکھا جائے گا کہ حضور کے منصب اور مقام کے مطابق یہ بات ہے بھی، حضور یہ بات کر بھی سکتے ہیں. تو لہٰذا حدیث اصل میں حدیث بنتی جب ہے کہ جب وہ اپنے پورے تحقیق اور اپنے پورے اصول اور اپنے پورے شرائط اور قانون سے گزر جاتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قانون عطا فرمایا کہ میرے بعد میرے اقوال اگر تم تک پہنچے، ایسی باتیں پہنچے تم تک جو میری طرف منسوب کی جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب وہ میرا قول ہے اور وہ میری حدیث ہے، تو فرمایا سب سے پہلے دیکھنا کہ اگر اس سے کوئی بہت ضروری مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کی اہمیت کی مضبوطی کے لیے، اس کو ایتھنٹک بنانے کے لیے اس کو قرآن کے سامنے لانا. اس لیے قرآن کو تو آنکھ بند کر کے قبول کرنا ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے. حضور کا کلام بھی آنکھ بند کر کے ہی قبول کیا جائے گا، لیکن جب کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حضور کا کلام ہے. تو حضور کے کلام کو عقائد میں ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قرآن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور پھر اصول میں اگر وہ باتیں قرآن کی وضاحت اور قرآن کی بات ہی کے موافق ہو جائے، تطبیق ہو جائے، تو پھر اس کو قبول کیا جاتا ہے. اور اگر وہ موافق نہ ہو، ہر طریقے سے اس کی تعویل کی جائے اور قرآن میں جو بات کی جا رہی ہے ہاں اور حدیث میں بات آ رہی ہے نہ، اگر اس ہاں اور نہ میں تطبیق نہ ہو سکی تو پھر ہم اس بات جو حضور کی طرف منسوب ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور قرآن کریم کو لیں گے. تو گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت یوں تو حدیث سے بھی اجماعی طور پر ثابت ہے اور امت کے تسلسل سے ثابت ہے، لیکن یہ واحد و برگزیدہ ہستی ہیں کہ جن کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات صحابی کہتی ہیں، جو الفاظ موجود ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ اس نبی محترم نے اپنے صاحب سے کہا ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لہٰذا اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے، جو آپ کی صحابیت کی توہین کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی کہے ہم نے گھوڑا نکالنے کے عقیدہ نہیں، میں نے کہا گھوڑا نہیں، تم ہاتھی نکال کے بھی عقیدہ لاؤ تو یہ قرآن کے آگے نہیں رک سکتا. اس لیے کہ میں نے یہ ساری وضاحت حدیث اتنی لمبی تقریر کی ہے کہ قرآن کے آگے کیسے رک سکتی ہے. جو بات اللہ کی وہی سب سے سچی ہے. تو جب اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن میں صحابی قرار دیا ہے، تو لہٰذا کوئی آپ کی صحابیت کا انکار کرے تو اس نے اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا ہے، اور جو اللہ کے کلام کو جھٹلائے وہ گھوڑا نکالے یا ہاتھی نکالے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بنیادی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت اور ان کے مرتبے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی مبارکہ پر بڑی تفصیل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہماری یہ چھوٹی سی نشست اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. پھر تھوڑی بات کی جائے تاکہ وہ آپ کو یاد رہے. حضرت ابوبکر صدیق اپنی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے حضور کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہے. قرآن کریم میں آپ پر کثرت سے آپ کی شان و عظمت بیان ہوئی، حدیث پاک میں آپ کی شان و عظمت بیان ہوئی. پھر حضور کے بعد آپ حضور کے جانشین بنے، اور جتنے بعد میں لوگ آئے آپ تمام کے پیش رو اور امیر بنے. تو گویا کہ آپ کی ذات بابرکات کی بے شمار جہتیں ہیں جس میں کوئی اور شراکت اپنے تمام کے اعتبار سے نہیں رکھتا. آپ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا آزاد مردوں کے اندر. یوں تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں ایمان سب سے پہلے قبول کیا، خواتین میں میری ماں سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا. لیکن دیکھیں اسلام ایمان کسی نے اگر قبول کیا، چاروں ایمان ایسے ہیں، چاروں شخصیات ایسی ہیں کہ بڑے سے بڑا عابد و زاہد ان کی گرد راہ نہیں پا سکتا. لیکن ان چاروں کے اندر فضیلت دینا بھی لازم ہے. یہ دیکھا جائے کہ کس کے اسلام سے دین کو زیادہ نفع پہنچا، دین کی نصرت ظاہر ہوئی. اس لیے کہ حضور سے جڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اس جڑنے والے کی شخصیت سے اسلام کو کوئی بینیفٹ پہنچا تو چاروں سے ہے، لیکن سب سے زیادہ جس سے پہنچے گا وہ بعد والے سے اتنا بڑا رتبہ رکھے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان نے سب سے زیادہ نفع دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سید عالم تنہا تھے. تو آپ کی ترجمانی اگر ایسا بندہ کرتا ہے جو نہ کسی کا غلام ہے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا ہے، اور نہ کوئی زر خرید ہے، اور نہ عمر میں چھوٹا ہے، نہ گھر سے کوئی خونی رشتہ رکھتا ہے، نہ وہ عورتوں میں سے ہے،
تو یہ ساری شانیں حضرت ابوبکر صدیق کے اندر جمع ہوتی ہے کہ آپ ایک آزاد مرد تھے، تاجر تھے، مکہ میں آپ کا ایک رسوخ تھا. آپ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا تو اور لوگوں کے لیے آپ کی شخصیت اٹریکشن کا باعث بنی کہ ایک وہ آدمی جس کو نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ شہرت کی ضرورت ہے، خود وہ بیپاری ہے، مالدار ہے، اور جس شخصیت کا وہ ساتھ دے رہا ہے اس شخصیت کے پاس بظاہر نہ مال ہے، نہ کاروبار ہے، نہ وسعت ہے، نہ اس کے مشن میں ہزاروں لوگ آ گئے ہیں کہ بعد میں شاید کوئی انقلاب کی فکر بنے. کس کو پتا ہے کہ بعد میں انقلاب آئے گا اور یہ مکہ فتح ہو جائے گا اور لاکھوں میل تک اسلام پہنچ جائے گا. حضرت ابوبکر کی پوزیشن آپ دیکھیے، آپ اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں ایمان، اور ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ سارا مکہ جو عقیدہ رکھتا تھا اس کو جھوٹ ثابت کرنا تھا، اور جناب رسول اللہ جو تنہا سچ بول رہے ہیں اس پر دلیل دینی تھی. تو ایک طرف سے سارے مکہ سے لڑائی، پھر حضور سید عالم کے سامنے کہ چلو سارے مکہ سے لڑائی لے لیں، لیکن حضور کے ساتھ کوئی ایسی سورس تو سامنے بظاہر ہو کہ جس کے شٹر میں آ کر ہم گویا کہ ان دشمنوں سے بچ سکیں. تو گویا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسبابی طور پر کسی کے ساتھ بندہ اپنا حصہ ملاتا ہے تو اپنی ذات کا بینیفٹ دیکھتا ہے، تو وہ ساری بینیفٹس ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق مالدار بھی ہیں، لوگ ان کی عزت بھی کرنے والے ہیں، تنہا بڑے عزت کے ساتھ وہ مکہ کے اندر سروائیو کر رہے ہیں. لیکن جب حضور سید عالم نے کلمے کا اعلان کیا تو وہ جو ایمان لا رہے ہیں تو پتا چلا یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ نہ وہ پیسے کے لیے لائے، پیسہ تو پہلے سے تھا، نہ وہ لوگوں کے لیے لائے، لوگ تو پہلے بھی ان کے ساتھ تھے، نہ وہ کوئی انقلاب کے لیے لائے، ان کو انقلاب کی ضرورت کیا تھی، حضور تو تنہا تھے، نہ کوئی آثار تھا کہ جناب کوئی 10-15 لوگ پہلے یا 100,000 لوگ حضور کے ساتھ طاقتور کھڑے ہوں تو شاید وہ ان کے ساتھ جڑ کر اپنا کوئی مقصد حاصل کرتے ہو. تو دیکھیے ساری چیزیں وہاں پر مفقود ہے. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت، ہر شہرت، ہر آسانی آپ کے پاس تھی، سب کو چھوڑ کر تنہا حضور کے ساتھ جڑ کر انہوں نے مشکل کو گلے میں لیا. تو ایک ہی بات تھی کہ وہ دل سے اللہ کو مان گئے تھے اور دل سے رسول اللہ کو مان گئے تھے. کس کو پتا تھا، ذرا عقل پر تھوڑا غور دو، کس کو پتا تھا کہ اسلام پھیل جائے گا؟ بظاہر تو کوئی صورت نہیں تھی، حضور تو تنہا تھے، لوگ تو حضور کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، حضور تو تنہا تھے، بظاہر تو کوئی صورتحال نہیں تھی. لیکن جب کوئی صورتحال ہو، جو آدمی ہوتا ہے جو اپنے بینیفٹس دنیاوی چاہتا ہے وہ ظاہری ماحول کو دیکھتا ہے، اور 10 بندے بھی کہتے ہیں یار جلدی نہیں کر، پہلے 2 دن رک جا، ذرا 4 دن رک جا، ذرا حالات دیکھ، یہ تنظیم کہاں پر جائے گی، معاملات کہاں. حضرت ابوبکر صدیق پہلی تنظیم کے پہلے بندے شامل ہوئے اور وہ حضور سید عالم پر آئے، اور آ کر حضور سید عالم پر اپنے خزانے کے منہ آپ نے کھولے، جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ مجھ پر اپنے مال کے ذریعے اگر کسی نے سب سے زیادہ احسان کیا، لیس من الناس احد، لیس من الناس احد امن علی من نفسہ ومالہ من ابی بکر، کہ مجھ مصطفیٰ پر میرے تمام صحابہ میں امن علیہ سب سے زیادہ، جیسا آپ پڑھا لقد من اللہ، تو مننا تو امن علیہ، سب سے زیادہ جو مجھ پر احسان کیا، امن علیہ مجھ پر جو سب سے زیادہ احسان کیا، من نفسہ اپنی جان کے ذریعے، وہ مال ہی مال کے ذریعے، میرا کوئی صحابی اس درجے پر نہیں تھا من ابی بکر جو ابو بکر کے مقابلے پر آ سکتا، اپنی جان کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے جس نے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا نبی پاک. اب آپ پر دیکھیے، آپ حضور پر احسان کرنا اسلام پر احسان ہے، حضور کے ساتھ جڑنا. اسی لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک افضلیت کی دلیل خاندان نہیں ہے، نفع اسلام ہے. خاندان میں اعلیٰ ہونا یہ فضیلت ضرور ہے، لیکن اس سے دین کو کیا پہنچ رہا ہے؟ اس سے تو وہ خود شرف والے ہوئے نا، بات سمجھ رہے؟ وہ تو خود شرف والے ہوئے. ایک شخصیت اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جائے تو یہ تو ان کا ذاتی شرف ہوا نا، یہ تو ان کا ذاتی شرف ہوا. لیکن ایک شخصیت ہے کہ جو مشن کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور جو اصل مشن ہے اس کے لیے وہ کارآمد ہو رہا ہے. تو 2 چیزیں ہو گئی. اب افضلیت کا معیار یا خاندان ہوگا یا اسلام کو نفع پہنچانا ہوگا. اس لیے اہل سنت کالوں کے مقابلے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک افضلیت نسب نہیں ہے، افضلیت نفع اسلام ہے. اور عقل بھی اس بات کو مانتی ہے، عقل بھی مانتی ہے کہ جو تنظیم میں جتنا زیادہ حصہ ملائے گا
اسی کو عہدہ اور مرتبہ زیادہ ملے گا۔ ایک شخصیت اپنی ذات میں با کمال ہو تو وہ شرف کی بات ہے، ایمان کے ساتھ نسب عالی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کسی بزرگ خاندان میں پیدا ہونا عزت کی بات ہے نا، لیکن یہ عزت تو اس کی ذات تک ہے، اس سے دوسرے کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تو پتہ چلا بات گھوم کر یہی آئی کہ بزرگی فضیلت تحریک اور تنظیم میں ہوتی جب ہے کہ جب اس بندے کے وجود سے تنظیم کے کاز کو نفع پہنچے، تو تنظیم کے کاز کو سب سے زیادہ نفع جس سے پہنچا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کئی صاحبان اعلیٰ نسب صحابہ موجود ہیں، ہماری بات کا مفہوم مخالف نہ نکالا جائے، میں یہ بات نفع اسلام کے مقابلے پر نسب کو کر رہا تھا۔ کئی صحابہ کرام اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان کے ہیں، ان سے اسلام کو نفع پہنچا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انیشل سٹیج پر آیا خاندان فضیلت کا باعث بنے گا یا اسلام کو جس نے بینیفٹ زیادہ پہنچایا؟ تو لہٰذا قاعدہ گھوم کر یہی عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جس سے مشن اور تنظیم کو زیادہ فائدہ پہنچے گا وہی گویا کہ مشن کے اندر اور بانی تنظیم کے نزدیک بزرگ بن جائے گا۔ تو لہٰذا ابو بکر صدیق کی افضلیت کا معیار یہ ہے کہ اسلام لانے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک آپ کی ذات مبارکہ سے اسلام کو جو نفع ملا وہ آپ کا حصہ تھا۔ مثلا غور کریں، ایک تو سب سے پہلے اسلام لائے اور اعلان کیا، حضور کے ساتھ جڑ گئے، سب سے پہلا خطبہ دیا، اپنے ایمان کو چھپایا نہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر حرم خدا میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے اندر سارے کافر بیٹھے تھے، حضور نے توحید پر خطبہ دیا اور ان کے بتوں کی مذمت کی، وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ جناب سر فرمایا حضور نے کہ یہ سارے بت جو تمہارے جہنم کے اندر ہیں ان کو تم نے خدا بنایا، خدا کے حق میں ناشکری کرتے ہو، کیونکہ نبی کوئی بات تو چھپاتا نہیں ہے، نبی تو عظیمت پر چلتا ہے، رخصت پہ تو نہیں چلتا۔ پہلے دن ہی حضور نے سچ کا اعلان کر دیا اللہ کی وحدانیت کا، اور مشرکین کے لیے سب سے بڑی نفرت کی بات یہی تھی کہ خدا کو ایک کہا جائے، اور اسلام کا سب سے بڑا حسن ہی یہی ہے کہ خدا کو ایک کہا جائے اور مانا جائے۔ تو یہیں سے جنگ شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت گویا کہ مشرکین جب سامنے حضور کے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ موجود تھے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری مارکیٹ میں دکان ہے، میرے گودام ہے، میری جوان بیٹیاں ہیں اور میرا گھر ہے، اب یہ سب آ گئے تو میں ان کو روکتا ہوں، چلو بھاگتا نہیں تو کھڑے ہو کر روکتا ہوں کہ نہیں کرو، بدتمیزی نہیں کرو۔ یہ بھی چلو ایک بات ہے کہ جناب روک کر ظاہر کر دینا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ ابو بکر صدیق نے یہ بھی کام نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی ان کے سارا جو حرم تھا کعبہ وہ کافروں سے بھرا ہوا تھا، جب وہ سارے 100-200 آدمی آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق جو تاجر ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، جب حضور پر ایمان لائے اور سرکار نے اعلان کر دیا تو اس وقت کھڑے ہو کر آگے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور جو انہوں نے جملہ کہا ہے درست کہا ہے، کیا غلط بات کی ہے انہوں نے؟ بات تو بالکل حق کی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ انہوں نے حضور کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ اپنے سر پر صرف ہاتھ رکھتے تھے تو بال نکل آ جاتے تھے، یعنی سر آپ کا سوج گیا، بدن پر نشانات تھے۔ جب آپ ہوش میں آئے اور آپ کو خبر، جب ہوش میں آئے تو آپ نے ہوش میں آ کر یہ نہیں کہا کہ ہائے میرے لیے، پہلا جملہ پوچھا حضور کیسے ہیں، کیونکہ میں تو اس وقت زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وفاداری کا اگر کسی کو ہوا بھی لگی ہو نا تو وہ اس روحانیت کو سمجھ سکتا ہے، یعنی ان کو دکھ یہ تھا کہ یار میں تو ڈنڈے کھا کر بے ہوش ہو گیا، اب جب مجھے ہوش ہی نہیں رہا تو سرکار تو تنہا وہاں تھے اور وہ 100-200 کافر تھے، تو اٹھنے کے بعد ذرا سا آپ کو ہوش آیا تو آنکھ آدھی کھل رہی آدھی بند ہو رہی ہے درد سے، تو آپ نے پہلے پوچھا حضور کہاں پر ہے، تو خبر دی گئی کہ حضور دار ارقم میں اور خیریت سے ہے۔ فرمایا پھر کوئی غم نہیں ہے۔ یہ نفع اسلام ہے آپ کا۔ آگے چلیے، آپ اسلام کا کام جو آگے بڑھا، یہ نفع اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ تحریک جو چلی ہے اس کو آپ ذرا دیکھیے، صرف اس نقطے پر آپ توجہ رکھیے، یہ خود نقطہ گھنٹوں کی تقریر ہے، آپ کی زندگی کے ایک ایک وصف پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے، یعنی ایسی با کمال شخصیت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات ہو گئی۔ اب اس میں کہ پہلے خطیب آپ اپنے گھر میں سب سے پہلی مسجد آپ نے نماز کے لیے بنا دی، اور پھر اسلام کی وہ عظیم ہستیاں
جنہوں نے اسلام کو مغرب سے لے کر مشرق تک پھیلایا، جس میں بڑے بڑے جل و قدر صحابہ. ظاہر سی بات ہے تنظیم میں وہ بندہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایک تو اپنا مال بھی دے اور قیمتی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کر اپنے قائد سے ملائے تاکہ مشن بڑھے، اور عام لوگوں کو نہ ملائے، معاشرے کے مضبوط لوگوں کو ملائے تاکہ دشمن بھی دیکھے اب ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ معاشرے کے سیاستدان، امیر، تاجر ان کے ساتھ مل گئے. تیسرا جو سب سے بڑا کام کیا، جو آپ کے نفع اسلام کا اونچا مینار ہے جس کو کوئی نیچے نہیں جھکا سکتا، وہ آپ نے حضرت عثمان غنی کو کہا عثمان تو اتنا سنجیدہ آدمی ہے. عثمان بنو امیہ سے تھے، خاندانی امیر تھے، رئیس تھے، آزاد تھے، بنو امیہ سے تھے، اور قریش پر غلبہ اس وقت بنو امیہ کا تھا اور آزاد مرد تھے. انہوں نے فرمایا کہ تو اتنا ذہین آدمی ہے عثمان، حیا والا آدمی ہے، تو تجھے نہیں پتا کہ جناب جو ہے کہ وہ تو اتنا شریف آدمی ہے کہ تو نے کبھی، ہم نے تیرے بارے میں نہ کبھی زنا کی تہمت سنی، نہ شراب کی کبھی تہمت سنی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ہاتھ پر توبہ کر کے ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ انہوں نے فرمایا میں تو ان کو نہیں جانتا، لیکن ابو بکر تم بتا رہے وہ ایسے ہی ہیں. کہا میں تمہارے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں. عثمان غنی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ایمان لایا. سرکار کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح عراق، ان کی فتوحات سے آج اسلام سانس لے رہا ہے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. حضرت طلحہ کتنی جل و قدر صحابی، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. ایسے ہی قبول کر لیا. لوگ تو جم غفیر اور سیٹ اور ترقی اور وزارت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، یہ تو بالکل انیشل وقت ہے کہ بندہ کوئی قریب نہیں آ سکتا. اور اس وقت حضرت سرکار دو عالم کے دوسرے رشتہ دار حضرت عثمان بن مظعون، جن کی سب سے پہلی مزار بنی بقیع کے اندر، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح جرنیل اسلام، وہ حضرت جن کو حضور نے امین امت کہا. ایسے پاکیزہ لوگ، امانت جو ہے نا وہ انسان کے اخلاق کا اونچا درجہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی امین ہے تو ابو عبیدہ ہے. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں. ان کے ہاتھ پر ایمان لا کر پھر حضور حضرت ابو بکر صدیق ان کو حضور کے ساتھ ملا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام کی ترقی میں اور خزانے میں جو بڑے 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 نیر اور بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، اس کو سمیٹ کر اسلام میں لانے والا ابو بکر صدیق. میں آگے چلتا ہوں. دیکھیے قرآن کریم نے کیا ذکر کیا ہے حضور کی شان کے لیے، کیسے حالات تھے ابتداء اسلام پر اور ظاہری طور پر جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے آپ کو کثیر العیال پایا، آپ کی اولاد، آپ کے معاملات بہت کشادہ تھے اور آمدنی بہت کم تھی. اب اگر آپ بزنس اور کاروبار کرتے ہیں تو نبوت کے فرائض کیسے چلیں گے؟ تو رب کریم فرماتا ہے ہم نے آپ کو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو کثیر العیال پایا، فَأَغْنَىٰ تو کچھ لوگوں کے ذریعے ہم نے آپ کو غنی کر دیا. فَأَغْنَىٰ غنی تو اللہ نے کیا، لیکن اس کا سبب حضور سید عالم کے لیے کون بنے؟ دو، ایک حضرت سیدہ خدیجہ اور ایک حضرت ابو بکر صدیق. یعنی سیدنا ابو بکر صدیق ایسے مالدار تھے اور مال میں ان کا درجہ اور مقام یہ تھا کہ خدا نے اپنے محبوب کے لیے ظاہری اسباب غنا کے لیے جس کو اپنی قدرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے آپ کو کثیر العیال پایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ آپ کو جو میں کر رہا ہوں؟ کوئی پلے پڑ رہی ہے بات؟ یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی باتیں ہیں. اب آپ دیکھیے فرمایا ہم نے آپ کو، یعنی بظاہر آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو فرمایا آپ کو غنی کرنے کے لیے ہم نے یہ ہستیاں آپ کے قریب کی. اور یقیناً حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ حضرت ابو بکر کی طرف آ جائیں تو آپ نے حضور کی موجودگی میں 9 سے 11 وہ غلام آزاد کروائے ہیں. اگر اس کی فہرست اگر آپ الگ سے دیکھیں انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، تو ایک ایک غلام جس کو آپ نے آزاد کیا، اس دور میں لوگ بکتے تھے جیسے برتن بکتے ہیں، کپڑے بکتے ہیں، انسان مال کی طرح ہوتا.
یہ 11 کے قریب غلام وہ ہیں جن میں کچھ عورتیں تھیں بشمول حضرت بلال کے، کچھ مرد تھے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ یہ تھے تو کافر کے نرغے میں، لیکن انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، انتہائی متقی اور پرہیزگار، یہاں تک کہ فاروق اعظم تو سن 5 نبوی میں ایمان لا رہے ہیں۔ ان کی ایک باندی تھی، وہ بہت پرہیزگار تھی، ایمان لا چکی تھی، اس پر آپ سختی کرتے۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلتا کہ فلاں عورت جو ہمارے کسی کام کی نہیں، بوڑھی ہے، وہ بیٹھ کر صرف اللہ اللہ ہی کر سکتی ہے، لیکن وہ توحید کو مان گئی، اسلام کو مان گئی، اور آج اس کا وہ جس کے نرغے میں ہے، جو اس کا آقا ہے، وہ کافر ہے، تو اس کے ایمان کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے ہزاروں درہم دے کر ان لوگوں کو آزاد کیا، جس میں سب سے بڑا نام حضرت سیدنا بلال کا آتا ہے۔ آج حضرت ابوبکر صدیق پر بک بک کرنے والے حضرت بلال کا ذکر کرتے نہیں تھکتے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حسنین کریمین کے بڑے وفادار تھے۔ تو میں نے کہا ان کو تمہارے تہران نے چھڑایا تھا؟ اسلام کے اندر وہ تحفہ لانے والا حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور تاریخ کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابوبکر، بھائی بندہ کدھر انویسٹ کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہو۔ بلال سے آپ کا کیا فائدہ تھا؟ ان لوگوں سے کیا فائدہ تھا؟ تو پہلی بات گھوم کر پھر آئیے جہاں سے میں نے تقریر شروع کی ہے کہ افضلیت کا معیار خاندان نہیں ہوتا، نفع اسلام ہوتا ہے۔ جس نے سب سے زیادہ مشن اسلام میں حصہ ملا کر اسلام کی گاڑی کو آگے بڑھایا وہی بزرگ ہے، اور تمام صحابہ کی جماعت میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ حضرت ابوبکر ہے۔ اور قرآن نے بھی افضلیت کا معیار نسب نہیں بنایا، غور کیجئے، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ قرآن نے کہا جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام کی راہ میں پیسہ دیا اور جان دی، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت سورہ حدید کی بھی بتا رہی ہے کہ افضلیت، پھر عرض کر دوں کیونکہ ننے اور کاکے اور فتنے والے ذہن ہوتے ہیں، نسب کی اہمیت ہے، لیکن میں یہاں نسب کا تقابل نفع اسلام سے کر رہا ہوں۔ یقیناً کئی صحابہ ایسے ہیں جو صاحب نسب بھی تھے اور نفع اسلام بھی ان سے ہوا، لیکن جس سے سب سے پہلے اور عین ضرورت کے وقت جس سے ہوا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ہمارے کہنے کا یہ مقصد ہے، کسی صاحب عظمت والے نسب والے صحابی کا انکار نہیں، سب نے اپنی ذریعے سے نسب عالی تھا اور نفع اسلام پہنچایا، جہاد کر کے، تلوار اٹھا کر، کفار سے لڑ کر اپنا اپنا حصہ ملایا۔ میں اس تفصیل کو نہیں بیان کر رہا، اب بھی اگر کوئی کالا بے وقوف میری بات نہیں سمجھ پا رہا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں صرف نفع اسلام اور نسب کی بات کر رہا ہوں۔ نفع اسلام اور نسب اگر ان دونوں کو سامنے لایا جائے تو عقل بھی کہتی ہے کہ خاندان بزرگی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ خاندان بزرگی کا باعث تو اس بندے کے لیے بنے گا کہ جو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن تنظیم میں بڑا وہ ہوتا ہے، عہدہ وہ پاتا ہے جس سے تنظیم کو بینیفٹ پہنچے۔ تو بات پتا چلی نفع اسلام کی، تو نفع اسلام میں جن کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ دیکھو اس لیے قرآن نے یہاں پر یہ بات کی ہے، لا یستوی، کوئی برابر نہیں ہو سکتا، کوئی کمپیریزن نہیں اس کے ساتھ۔ لا یستوی کس کے ساتھ؟ من انفقا، جس نے مال دیا۔ دیکھو بات آ گئی نا، خاندان کی بات تو نہیں کی قرآن نے، کیا بات کر رہا ہے قرآن؟ دیکھو کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید، کہتا ہے لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کس کے برابر؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے، بہت پہلے، سب سے پہلے، جتنا پہلا چلا جائے، جو جتنا پہلا ہوگا، اس نے بھی دیا۔ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، انہوں نے 7 میں دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک 6 میں دینے والا ہے، وہ اس سے پہلے ہو گیا۔ ایک 6 میں دینے والا ہے تو ایک 5 میں دینے والا ہے، ایک ہجرت میں دینے والا ہے، ایک ہجرت سے پہلے 13ویں سال میں آیا، ایک 12ویں میں آیا، ایک 11ویں میں آیا، ایک 10ویں میں آیا، ایک 9ویں میں آیا، ایک 8ویں میں آیا، ایک 7ویں میں آیا، ایک 6 میں آیا، 5ویں میں آیا، چوتھے سال اعلان نبوت کے، تیسرے سال اعلان، دوسرے سال اعلان نبوت کے، پہلے سال اسی وقت آیا، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے بھی کہیے کہ فضائل ابوبکر صدیق بیان کرو، لیکن پہلے افضلیت بیان کرو۔ اس وقت اہل سنت کو اندر سے توڑنے کے لیے نام سنی بنتے ہیں، پیر بھی بنتے ہیں، سب بنتے ہیں، اور پھر اندر حملہ افضلیت پر کرتے ہیں، پھر وہ آج کے دن وہ پروگرام بھی رکھتے ہیں،
اور پروگرام کیا لکھتے ہیں؟ شان صداقت. میں نے کہا نہیں، افضلیت کا ٹائٹل کیوں نہیں لکھتے آپ؟ افضلیت کا ٹائٹل کیوں نہیں لکھتے؟ ان کو ضرور آج اگر وہ 22 کو، میں آپ کے سامنے نام نہیں لینا چاہتا، آج 22 کو فیس بک پر کئیوں نے یوم کیا، کیونکہ ان کو چندہ لینا ہے سنیوں سے، سنی رہنا ہے. سنیوں کو اگر ڈائریکٹ وہ کالا ہو جائے گا تو پھر اس کو کیا کون پسند کرے گا؟ تو اسے سنی بھی رہنا ہے. تو اس نے، اور سنی رہنے کے لیے ابوبکر صدیق کا ذکر بھی کرنا ہے. تو آج کے دن وہ اپنی مسجدوں میں اور اپنے بنائے ہوئے استبلوں میں گویا کہ وہ اس قسم کے یوم رکھتے ہیں. لیکن کیا بہت زیادہ اگر چلے گئے نا، خلیفہ اول. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کہتے خلیفہ اول سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں. کیوں؟ میں نے کہا ابوبکر خلیفہ بعد میں، افضل پہلے ہے. ایسی بات نہیں چلے. بیٹا ہم نے تمہاری دم پکڑ لی ہے جہاں سے تم حرکت کرنے کی کوشش کرو گے. لہٰذا اگر کوئی پیر صاحب آپ سے کہے نہیں ہم تو ابوبکر صدیق کے ماننے والے، میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے ابوبکر صدیق مانے، آپ ان کو سب سے افضل مانتے کہ نہیں مانتے، پہلے یہ بات بتائیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آج میں نے ٹاپک اسی پر رکھا ہے، اور میں آہستہ آہستہ چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نفع اسلام کی بات چل پڑی ہے تو بس میں بات کو یہیں سے مکمل کر کے دوبارہ لوٹ کر پیچھے کی طرف آتا ہوں. افضلیت اور خلافت، غور کر کے اس کو میں تھوڑا سا آگے سمجھاؤں گا. آج آپ کو ذرا غور کیجیے. نفع اسلام سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اہل سنت کی مین عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بزرگی کا معیار خاندان نہیں، شجاعت نہیں. نفع اسلام جس سے وہ اپنی جگہ پر وہ خوبیاں ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ مفہوم مخالف نکالتے، انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان سب کو لا کر جب نفع اسلام کے سامنے رکھیں گے تو نفع اسلام والی صفت، شجاعت اور دیگر چیزوں کے مقابلے میں اوپر چلی جائے گی. اور یقیناً صحابہ کرام رضوان اجمعین میں ایسے برگزیدہ لوگ ہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، کہ جن کا خاندان بھی اعلیٰ تھا اور ان سے نفع اسلام بھی ہوا، لیکن ابو بکر صدیق سے سب سے پہلے ہوا اور سب سے زیادہ ہوا. یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں، انکار کسی کا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ درجہ ہے. اب دیکھیں قرآن نے یہ کہا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں وہ شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں جان سے اور مال سے خدمت کی. اولئک اعظم درجہ، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے. کون؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر، کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد کی. یہ انشاءاللہ جب ہماری 29 کی کانفرنس شہریار ہوگی اس میں آیت کی میں تشریح مزید کر دوں گا. لیکن آج صرف اتنا ہے کہ صرف آپ کو سمجھانا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس بزرگی کا معیار کیا بنایا ہے کہ جس سے اسلام کو زیادہ نفع پہنچا، جس سے اسلام کو، اس کو ہم شرعی ٹرمز میں کہیں گے نفع اسلام. کیا کہیں گے جی؟ نفع اسلام. اب آئیے ذرا اس طرف جو میں عرض کر رہا تھا، حضرت بلال تنہا جو آزاد ہوئے ہیں نا، حضرت بلال تنہا، حضرت بلال کا ایمان ایک طرف، ساری امت کا ایمان ایک طرف، اتنی عظیم ہستی وہ حضرت بلال. آپ اس وقت امیہ بن خلف بڑا بدبخت قسم کا کافر تھا، اس کے آپ غلام تھے. جب اس کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے توحید کو قبول کر لیا ہے اور نبی پاک کے دین کو قبول کر لیا اور میرے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کا لاڑ غصے میں بدل گیا. اب وہ سختی کرنے لگا، ڈنڈوں سے مارنے لگا، سلاخوں سے مارنے لگا، لوہے سے مارنے لگا. لیکن حضرت بلال تھے کہ وہ اپنے عزم سے ہٹتے نہیں تھے. اس نے ہر سختی کی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ان کو اتنا مجبور کرو کہ یہ زبان سے کہہ دے کہ بھائی میں چھوڑ رہا ہوں اور میری جان بخشو، میں مر رہا ہوں، میری جان بخشو اور میں تمہاری طرف آ رہا ہوں. لیکن ہر اس نے تکلیف اور اذیت میرے بزرگ کو دی، اللہ حضرت بلال کو. لیکن حضرت بلال نے، جس کو کہتے ہیں نا سرے منہ، بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلے. بال کتنا باریک ہوتا ہے، بال کتنا باریک ہوتا ہے، اس میں بھی ذرا ادھر سے ادھر نہیں ہو. اتنے عزم پر رہے توحید کے. اس نے آخر میں کیا شرارت کی، انتہا کر دی. یہ دہکتے ہوئے شعلے جو ہوتے ہیں نا، کوئلے گرم کیے، اور سخت گرمی اور ریت ایسی گرم جس پہ بندہ بغیر جوتے کے پاؤں نہ رکھ سکے، ایسی گرم ریت جس میں پاؤں رکھے تو خود پاؤں جل جائے. ایسی گرم ریت میں گرم کوئلے رکھ کر حضرت بلال کو لٹا دیا اور سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ بندہ کبھی ماچس جلتی ہوئی ہاتھ پہ تھوڑی سی لگ جائے نا اور پھر وہ بجھ جائے تو اندر جو گوشت کی جلن ہوتی ہے نا، کبھی محسوس کریں آپ، تو عین گویا کہ دہکتے ہوئے شعلے
اللہ پورا بستر بنایا آگ کا، اس پر لٹا دیا۔ سرکار کریم اتفاقاً قریب سے گزر رہے تھے، جب حضور نے دیکھا اس تکلیف میں ہے تو انہوں نے سرکار کو دیکھ کر اپنی آواز کو جمع کیا، طاقت کو، اور زور سے کہا، یعنی بتانے لگے حضور سے کہ حضور میں گھبرایا نہیں ہوں، ہاں میں گھبرایا نہیں۔ آج لوگوں پر ہوائی فائرنگ ہو جائے تو عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں تو تحریک لبیک کے بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں جناب، کہ نہ مولوی تھے نہ پیروں کی اولاد تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ جمے رہے، ختم نبوت کے لیے ہمیشہ حاضر ہے۔ تو میں ایک بات یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال کو جب لٹایا گیا تو جب حضور قریب سے گزرے تو اپنی ساری طاقت کو انہوں نے مجتمع کیا۔ کیا طاقت ہوتی میرے بھائی، جب جسم جل رہا ہو تو بندہ تو منتشر ہو جائے اپنے احساس اور جذبات میں، وہ تو بکھر جائے، سانس بھی اس کی اکھڑے، زبان سے کیا بولے گا۔ لیکن جب سرکار قریب سے پہنچے تو پوری طاقت سے آپ نے کہا احد احد احد، کہ یا رسول اللہ میں کمزور نہیں پڑا، میں اب بھی آپ کا غلام ہوں، اور اس حال میں بھی کہتا ہوں خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سرکار کریم نے جب دیکھا تو حضور آگے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے ہیں۔ سرکار کریم نے بڑی مشفقانہ نظر سے دیکھ کر فرمایا، بلال تھوڑا اور حوصلہ کر۔ حضور تو جانتے ہیں، تو حضور نے فرمایا تھوڑا سے حوصلہ رکھ، خدا تیرے لیے قریب خیر کرے گا۔ اور وہ خیر کس کی طرف اشارہ تھا؟ ابو بکر صدیق۔ سرکار اپنے حجرہ مبارکہ میں پہنچے، حضرت ابو بکر دوڑے۔ اب آگے سنیے، شاہ عبدالعزیز صاحب کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت اتارے۔ تفسیر عزیزی میں آپ نے اس واقعے کو اس انداز میں نقل کیا ہے کہ جب آپ پہنچے، امیہ بن خلف سے کہا کہ یہ بندہ چاہیے مجھے۔ امیہ بن خلف بڑا تیز اور شیطان تھا، بیپاری آدمی تھا۔ اس نے دیکھا سامنے ابو بکر کھڑا ہے اور یہ خود مالدار ہے، یہ کوئی شامی غلام نہیں لے رہا مجھ سے، یہ کوئی مصری غلام نہیں، کیونکہ غلام اس زمانے میں لباس کی طرح، جیسے آپ چاہتے ہیں نا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اچھے برانڈ کا کپڑا پہنے، اچھی گاڑی لے، تو غلام اس وقت لباس ہوتا تھا۔ مثلا لوگ غلام ایک تو محنت مشقت کے لیے رکھتے تھے اور ایک خاص طور اپنے پروٹوکول کے لیے، جب وہ آئے تو لوگ کہیں یار اس کے پاس شامی غلام ہے، اتنا قیمتی غلام ہے، تو وہ اپنے تکبر اور کبر کے لیے۔ تو امیہ بن خلف نے دیکھا کہ بلال تو حبشی ہیں، ان کی عزت ان کے ایمانی مقام پر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک ظاہری جو کلچر تھا نا، یعنی جیسے چیز ہوتی ہے ویسے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ حضرت بلال کا قد، قامت، نسل، علاقہ ایسا تھا کہ وہ بہت سستے غلام ہوتے تھے اس قیمت کے، ٹھیک ہے۔ شامی یمنی وہ لمبے قد کے اور خوبصورت طاقتور کھڑے ہو جائیں تو جناب وہ اپنے آقا کی عزت بنے، باس کی عزت بنے کہ واہ یار اس کے ساتھ ایسے گویا کہ گارڈ چل رہے ہیں، تو وہ قیمت میں زیادہ ہوتے تھے۔ میں بہت نیچے آ کر بچوں کے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ پورا مفہوم آپ سمجھ لیں۔ امیہ بن خلف نے جب دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جتنی جذبات سے اور جتنے شوق سے یہ بلال کو مانگ رہا ہے، تو امیہ بن خلف نے شرارت کی اور اپنے غلام سے کہا کہ ابو بکر ہے تو بڑا سمجھدار بیپاری، لیکن اگر اس کا دل آیا ہے بلال پر تو بات ضروری ہے۔ تو کہا نہیں، اس کو ہم عام قیمت میں نہیں دیں گے، عام قیمت میں نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قیمت لگا، تو اس نے کہا ٹائم دو۔ وہ گیا اپنے غلام کے پاس سے آیا، اس نے کہا 40 اوقیہ سونا۔ حضرت بلال جیسے 1000 غلام جس میں آ جائیں، بلا مبالغہ اتنی قیمت مانگی۔ آپ نے کہا ڈن، قبول، لبیک، قبول ہے، لو اور آزاد کرو۔ تو اس نے، اب سودا تو وہ کر چکا تھا، دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا اس میں کیا ہے ابو بکر، تجھے ہم جانتے ہیں۔ امیہ بن خلف عام آدمی نہیں تھا، قریش کا بڑا مضبوط آدمی تھا، جس کو حضرت بلال نے پھر بدر میں جا کر اس کے پیٹ میں تلوار گھسیڑی تھی۔ وہ بھاگ نہیں سکتا، اس کی توند اتنی بڑی تھی، بھاگ نہیں سک رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے بھاگے، حضرت بلال تلوار لے کر پہنچے، فرمائے شیطان کو میں واصل جہنم کروں گا بدر کے اندر۔ تو یہ امیہ بن خلف جانتا ہے حضرت ابو بکر، اس نے کہا یہ بلال میں کیا ہے، 40 اوقیہ سونا تو نے دے دیا، اس میں کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں ظاہری خرید و فروخت کے سارے تصور یہاں ختم ہو گئے۔ یعنی کافر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بلال سے تیرے کو کیا کام پڑے گا، اور تو نے اتنا پیسہ دیا کہ بلال جیسی پوری فوج خریدی جا سکے۔ یعنی ظاہراً جو اس قسم کے غلام ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا جواب کیا تھا؟
فرمایا اس کی قیمت میں جانتا ہوں. اور جملہ کیا کہا آپ نے؟ کیونکہ قریب میں سب سے بڑی سلطنت تھی یمن کی. یمن کی سلطنت پوری ڈیولپ سلطنت تھی. ان کے پاس ڈیم بھی تھا، پانی بھی تھا، سبزہ بھی تھا، اناج بھی تھا. ایک ریاست کو چلنے کے لیے اعلیٰ ریاست کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں وہ ساری مکہ کے قریب یمن لگتا ہے نا. تو وہ یمن کی ریاست تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور میں نے اتنی بڑی رقم دی. فرمایا اگر تم مجھ سے یمن کی بادشاہی بھی مانگتا نا. یہ جملہ ہے. اب یہاں پر قرآن دیکھنا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. آپ نے فرمایا امیہ اگر تو مجھ سے یمن کی سلطنت بھی مانگتا تو میں کسی طریقے سے اس کو بھی ارینج کر کے تیرے حوالے کرتا اور اس بلال کو لے جاتا. اللہ. یعنی ابو بکر صدیق کے نزدیک رنگ کوئی شے نہیں تھی، ایمان تھا. ایمان تھا. اس لیے تنظیم میں لیڈر کے نزدیک خاندان نہیں دیکھے جاتے، اس مشن کا وفادار دیکھا جاتا ہے. اگر خاندان بھی اعلیٰ ہو تو پھر تو نور علی نور ہے. لیکن حضرت بلال کے لیے جملہ کہنا کہ اگر تو یمن کی سلطنت کا بھی تقاضا کرتا میں اس کے لیے بھی کوشش کرتا کہ وہ تیرے حوالے کسی طریقے سے کروں اور بلال کو لے جاؤں. اب قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. حبیب ہم نے اسلام کے لیے تجھے کثیر عیال پایا کیونکہ جو تو مشن پہ کام کر رہا تھا تجھے مال کی ضرورت تھی، افراد کی ضرورت تھی. یہ تو ان کا سربراہ تھا، کنبے کا مثل امت کے باپ تھا. تجھے افراد کی ضرورت تھی اسلام کو بچانے کے لیے، جو آ گئے ان کی خوراک کی ضرورت تھی. فرما فاغنا، ہم نے تیرے دامن میں ختیجہ کو بھی وابستہ کیا اور ابو بکر کو بھی وابستہ کیا. 40,000 درہم، 40,000 درہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور سید عالم کو دیے. حال یہ ہوا تھا کہ سب دے دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچا. ہجرت کی آپ وہ دیکھیں غزوہ تبوک، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس میں سارا گھر اٹھا کر آپ نے دے دیا. تو گویا یہ نفع اسلام کی ایک لمبی داستان ہے. حضرت ابوبکر جب سرکار مدینہ شریف تشریف لائے اور جب مسجد نبوی کی بات ہوئی، اب ان یتیم بچوں سے بات چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں حضور زمین ایسی لے لیں آپ. حضور فرمانی میں تو پیسہ دوں گا. ابھی بات چل رہی ہے کہ بیان حضرت ابوبکر صدیق نے دے دیا. مسجد نبوی شریف کا پہلا پلاٹ جس نے خریدا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے. اسی کو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، ولیوں کا شہنشاہ، مولا مرتضیٰ کا بیٹا، سیدہ زہرا پاک کا لال، میرا آقا حضور سیدنا علی بن عثمان الحجویری، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما. آپ ایک واقعہ اسی میں نقل کرتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دادا پیروں میں سے ہیں، دادا پیروں کے اندر ہے. تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس بندے نے آ کر حضرت سیدنا ابو بکر شبلی سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ مال پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مال پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا نصاب کیا ہے؟ یعنی جب سال مکمل ہو جائے تو جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر شبلی جو ولیوں کے سردار ہیں، آپ نے فرمایا فقہ کا نصاب چاہتا ہے یا عشق کا نصاب؟ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں فقہ کا نصاب چاہتا ہے. داتا صاحب کے نزدیک امام الاولیاء ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. اگر کینیڈا کا دجال رواں صدی اور اس دجال کے پیچھے لالچ میں بھاگنے والے سارے حریص اور غلیظ قسم کے بڈھے، ان کی کیا اوقات، وہ کیا جانے ابو بکر صدیق کی شان. اس کے باوجود اس دجال رواں صدی کے ساتھ تم بیٹھو تو بڈھو تم پر لعنت ہونی چاہیے کہ تم نے ابو بکر صدیق کی عظمت کو جانا ہی نہیں ہے. پوری زندگی ابو بکر صدیق کا ترانہ پڑا، ضرور تمہاری نیت میں کھوٹ تھی، اللہ اکبر، کہ تم پر لعنت اتر رہی ہے. اس نے کیا کہا دجال رواں صدی نے؟ اس نے بکواس کی
کہ حضرت ابوبکر صدیق سیاسی خلیفہ پہلے ہیں، اور داتا صاحب کے نزدیک طریقت شروع ہی ابوبکر صدیق سے ہوتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، میں داتا صاحب کو مانوں یا کینیڈا میں کھڑے ہو کر موتنے والے دجال کو مانوں؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ، ولیوں کے سردار۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر شبلی سے جب پوچھا گیا کہ مال جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا نصاب کیا ہے، فرمایا فقہ کا نصاب یا عشق کا نصاب؟ اس نے کہا حضور دونوں بتا دیجئے۔ فرمایا فقہ کا نصاب تو یہ ہے کہ جب مال پر سال گھوم جائے تو 2.5%، اور کہا عشق کا نصاب ہے کہ سب دے دو۔ تو اس نے دلیل پوچھی، یہ عشق کا نصاب لائے کہاں سے؟ فرمایا ہمارا امام ابوبکر صدیق نے نصاب بنایا، جو سب کچھ رسول اللہ کو دے کر یہ کہتا تھا انا و مالی لک یا رسول اللہ، حضور میں اور میرا مال سب آپ پر قربان ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ اعظم درجہ کہا ہی ابوبکر صدیق کو گیا ہے۔ تو یہ نفع اسلام کی ایک طویل ہے۔ اب نفع اسلام میں آپ دیکھیں، میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اس پر۔ یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ المائدہ شریف کی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نمبر ہے 54، آیت نمبر 54۔ نفع اسلام، لیڈر کا انتقال ہو جائے تو بات کے سنجیدہ اور وفادار لوگوں کی ٹانگیں ہل جاتی ہے۔ اس موت سے بڑا صدمہ یہ ہوتا ہے، ایک تو ان کا دنیا سے جانا، اس کے بعد جو یہ محنت کر کے اس صحرا کو جو گلشن بنایا ہے، اس کو بچائیں گے کیسے؟ کیونکہ بنا تو اسی کے نام سے، لوگ تو اسی کے نام سے جمع ہوئے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر کوئی ایک شیخ طریقت ساری انجمن بنائے، آج ایک عظیم ہستی جو ساری انجمن بنائے، کام عروج پر پہنچ جائے، وہ آنکھ بند کر دے، تو بات کے جو مخلص لوگ ہیں جو اس مشن کے ہیں وہ ہل کر رہ جاتے ہیں کہ ساری بہاریں تو اس کی وجہ سے تھی، لوگ لحاظ اس کا منہ دیکھ کر کرتے تھے، لوگ خطاؤں کو اس کو دیکھ کر معاف کرتے تھے۔ آج اسی کا چہرہ نہیں ہے تو آپس میں لڑ جائیں، کیا ہو جائے؟ اس سے زیادہ فکر صحابہ کرام کو اسلام کی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر کیا میرے بزرگوں، اور دنیا سے ظاہری پردہ کیا اور اپنی مزار میں تشریف لے گئے، اس وقت اسلام 10 لاکھ مربع میل پر پہنچا ہوا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی۔ ایک تو سلطنت کو سنبھالنا، یعنی زمین کو سنبھالنا، ٹھیک ہے، زمین کو سنبھالنا اپنی جگہ پر، پھر دوسری بات یہ کہ حضور کا مصلی، حضور کا ممبر، کس میں جرت ہے جو اس کے اوپر آئے، اور کون پکڑ کر بٹھائے، کون اس کو نائب تسلیم کرے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ایک تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے مرض وفات میں یہ سارے مسئلے حل کر دیے۔ سرکار دو عالم نے مصلی دیا اور اپنے سامنے دیا۔ میں ابھی آگے پڑھوں گا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، جنگ جمل سے لوٹتے ہوئے مولا علی سے کسی نے پوچھا، موجود تو آپ بھی تھے، آپ مصلی پر کیوں نہیں آئے؟ کیا کلاس کا جواب دیا مولا علی نے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ مولا علی نے کہا کہ میں موجود تھا، اور یہ بھی کہتے مولا علی حضور میرا مرتبہ جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ اب آپ دیکھیے یہاں سے شان سیدنا صدیق اکبر کیسے واضح ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ فکر تھی کہ حضور سید عالم مزار میں چلے جائیں گے، تو لوگ تو حضور کو دیکھ کر مومن ہیں۔ اب حضور مزار میں تشریف لے گئے تو بعد میں اپنے ایمان کو برقرار رکھ پائیں گے؟ اور حضور کو دیکھ کر سارے احکام مان رہے تھے خوف اور محبت میں، اب حضور مزار میں ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہے، تو کیا احکام اور حکم اور قانون کی پابندی میں ویسے ہی سنجیدہ رہیں گے؟ بات سمجھ؟ جیسے پہلے تھا، گھر کا سربراہ باپ موجود ہو تو سارے بچے اس باپ سے ڈر اور محبت میں سارے کام بالکل کرتے ہیں، لیکن باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ نظام، کاروبار، کارخانہ، یہ سب بچے اسی طرح چلائیں گے؟ تو کہاں گھر کے چھوٹا سا کارخانہ اور کہاں اللہ کا دین اور قرآن کو بچانا۔ اور میرے جیسے آپ جیسے لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں اور قیامت تک آ رہے ہیں، تو صحابہ کی جماعت، اس قرآن نے تو قیامت تک رہنا ہے۔ اب حضور تو مزار شریف میں رہے گا، کیسے یہ ہوگا؟ تو صحابہ کے جو سنجیدہ صحابی تھے نا، ان کے دل دہلتے تھے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کا واضح اشارہ دے دیا تھا۔ جب قرآن آیت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ، جب کہ دیکھو آئی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ جوک دا جوک اسلام میں آ رہے ہیں. جس طرح آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا, بلا تشبیہ صحابہ اسی طرح سبحان اللہ کہہ رہے تھے, لیکن حضرت ابوبکر گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے اسی صف کے اندر, گھٹ گھٹ کے غم سے رو رہے تھے. ایک صحابی نے ان کا ہاتھ پکڑا, کہا اس میں تو بشارت ہے کہ دروازہ کھل گیا ہے, جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اللہ کی مدد آ گئی ہے, لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. جب اس نے زور کیا تو اس نے کہا بات تو سمجھا نہیں, اس صورت میں حضور کے وصال کی بات ہو رہی ہے کہ حضور نے ہم سے رخصت ہونا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اس تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم قرآن کو جاننے والا ابو بکر تھا. کسی کو سمجھ ہی نہیں پڑی کہ بات کیا ہو رہی ہے, لیکن ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور سمجھایا کیا جا رہا ہے. تو یہ سورہ نصر جب نازل ہوئی تو میرے بزرگوں, تو یہ اشارہ سرکار کی وفات اور وصال کا تھا, رفیق اعلیٰ کے سفر کا تھا. اللہ اکبر. تو یہ آپ اگر سمجھ گئے اور کوئی ذہن میچور ہوا تو میں آگے چلوں, کیونکہ جو آیت ہے وہ اس پس منظر میں سمجھی جائے گی کہ سرکار کریم کے وصال کے وقت قریب آگے امت کا کیا ہوگا. تو ان کے دھڑکتے ہوئے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے حضور ہی کی موجودگی, کیونکہ جو بھی سیٹ اپ ہونا تھا وہ حضور کی موجودگی میں ہونا تھا, بعد میں کیسے ہوگا. اس لیے خلافت کے سارے مسئلے اسی وقت نپٹائے گئے. اور میں یہ مولا علی سے پڑھوں گا آپ کے سامنے. نام کے طور پر بطور علم کے مشخص نہیں کیا گیا, نام کے طور پر نومینیٹ نہیں کیا گیا, لیکن اوصاف سارے بتا دیا گئے کہ یہی ہوگا. یہ ایک علمی بحث ہے ہمارے وہاں کہ خلافت بطور علم کے مختص ہوتا ہے خلیفہ یا بطور اوصاف کے, یہ ایک الگ بحث ہے, یہ عقیدے کی ایک الگ بحث ہوتی. تو میں نے صرف اشارہ کیا آپ کے سامنے, یہ طلباء کے لیے جو منتہا کتابیں پڑھتے ہیں. تو اب حضور ہی کی زندگی میں سارے مسئلے حل کرنے تھے حیات ظاہری میں. تو اب سورہ المائدہ جو سرکار کے پردہ پر فرمانے سے چند مہینے تک اتر رہی ہے, اور صحابہ کے دل کی بے چینی اور ان کی گھبراہٹ, بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق کی گھبراہٹ قدرت ملاحظہ کر رہی ہے. اور اب اللہ رب العالمین سورہ المائدہ کی آیت نمبر 50, آیت نمبر سورہ المائدہ شریف کی آیت نمبر 53 کا نزول ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. یہی تمہیں فکر ہے نا کہ نبی مزار میں چلے جائیں گے تو لوگ دین چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, دین کو کون سنبھالے گا. تو دیکھو وہیں سے کام چلا, من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو, تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا, دین سے پھر گیا. زکوٰۃ دینے سے رک گئے تھے نا لوگ, رکے تھے نہیں رکے تھے, رک گئے تھے, دیگر اور معاملہ سے رک گئے. تو اس کا اشارہ قدرت نے پہلے دیا, اور یہ ذہن میں تھا حضرت سیدنا عمر کے, حضرت سیدنا علی کے اور سیدنا ابو بکر کے. اللہ کیا فرما, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو تم میں سے جو شخص دین کے بنیادی عقیدے سے پھر جائے اور اپنے آپ کو اسلام سے باہر کر دے, تو گھبرانا نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم, جس طرح تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے نبی بھیجے تھے نا اور محبوب کو بھیجا ہے, اسی طرح محبوب کے مشن کو بچانے کے لیے قوم کو آگے لائیں گے. یہ قرآن کہتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم, ان قریب خدا ایک جماعت کو آگے لے کر آئے گا. اچھا اس جماعت کو پہچانیں گے کیسے, اس کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ, وہ جماعت کی شان یہ ہے کہ ان سب سے اللہ پیار کرتا ہے اور وہ سب اللہ سے پیار کرتے ہیں. دوسری نشانی کیا قرآن بیان کر رہا ہے, اذلۃ علی المؤمنین, مسلمانوں پر بہت نرم ہوں گے, وہ بہت شفیق ہوں گے, مہربان ہوں گے. فرمایا اعزۃ علی الکافرین, اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, اللہ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے صبح شام جہاد میں مصروف رہیں گے. اور جب کوئی کہے گا میاں یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم, وہ کسی ملامت اور کس کی مذاق اڑانے والے کی نہ مذاق کی پرواہ کریں گے. آج تک دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف باتیں ہو رہی ہے, لیکن قرآن نے کہا تھا جو کرنا ہوگا وہ کر گزریں گے. صحابہ نے جو بیعت کر لی سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پر, تو یہی حق کا اشارہ تھا, آگے میں بتاؤں گا. تو اب آپ دیکھیں, اگر کوئی کالا بک بک کر کے خود کو جہنم کا کتا بنائے تو بنائے, یہ بات ان تک نہیں پہنچتی. اتنا بڑا مخلص ابو بکر, اگر قوم اس کو مخلص نہیں مانے تو پھر مخلص ہے کون؟ کتنی ناشکرے ہیں لوگ, انسان کتنا ناشکرا ہوتا ہے کہ جب ایسے وفاداروں کا اگر وہ شکر ادا نہ کر سکے, جن کے بارے میں رسول اللہ کہے کہ وہ حب ابی بکر
وہ شکرہ واجب علی کل امتی، کہ میرے ابو بکر سے محبت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کا جھگڑا ہو گیا، یاروں میں ہو جاتا ہے نا۔ سرکار کو خبر پہنچی، سرکار نے سخت ڈانٹ پلائی عمر کو، فرمایا تو نے ابو عمر کے کیسے بات کر دی؟ فرمایا تم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، ابو بکر وہ ہے جس نے مجھے قبول کیا تھا۔ فرمایا عمر تیری ساری قوم نے، یعنی ڈانٹ پلاتے ہوئے حضور نے سارے قریش کی طرف اشارہ کیا کہ تم تو بعد میں آنے والے ہو۔ فرمایا تمہاری ساری قوم نے، آگے لفظ بڑے سخت حضور نے فرمایا مجھے جھوٹا کہا اور ابو بکر نے مجھے سچا کہا۔ یہ منقبت پڑھی ہے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ فرمایا عمر جا، حضرت عمر کہتے ہیں میں روتے ہوئے گیا اور حضرت ابو بکر سے میں نے معافی مانگی اور میں نے کہا میں ابو بکر کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس لیے پتا چلا جو اولین لوگ ہوتے ہیں نا، تنظیم پھر آسمان پر بھی پہنچ جائے، اس اول بندے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ دیکھ کر نہیں آیا تھا، بن دیکھے آیا تھا۔ اس لیے شروع کی وفاداری کا کوئی، بعد میں لوگ اربوں روپے آپ کی تنظیم کو دے دینا، مخلص وہ بھی ہیں، ہم ان کا مذاق نہیں اڑاتے، جو لیڈر ہوتا ہے ان کا مذاق، لیکن جو درجہ اس کا ہے کہ جس کے پاس مال بھی نہ ہو لیکن شروع میں آ کر کھڑا ہوا ہو اور لیڈر کے دشمن کو اپنا دشمن بنا چکا ہو، تو یہ وہ وفاداری کا جذبہ ہے جو سابقون الاولون جو پہلے آئے ہیں، ساری امت مل کر ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے گھبرانا نہیں، ہم ایسی قوم لے کر آئیں گے جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ مومنین پر بڑے رحم دل ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور کیسے مخلص ہیں، کسی سے کوئی داد نہیں چاہیے، کسی سے کوئی تحسین نہیں چاہیے۔ آج جو ہم یوم کریں نا حضرت ابو بکر کی، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بلکہ روحانی تصرف ہو تو ہمیں ڈانٹ رہے ہیں کہ چپ کرو، یہ کیا باتیں میرے لیے کر رہے ہیں، حضور کا ذکر کرو، حضور کا اسلام کا ذکر کرو۔ ان کو یہ پسند ہی نہیں۔ یہ تو ہم اپنی مغفرت کے لیے ان احادیث کو دہرا رہے ہیں، اللہ نے جو ان کی شان بیان کی ہے، وہ خود کو بچاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف بات کرنی تو حضور کی کرو، بس ختم، اور کچھ نہیں کرنا، بس بات صرف حضور کی۔ کاش اس اخلاص کا ایک ذرہ ہمیں مل جائے۔ یہی مقصد ہوتا ہے ان کا یوم منانے کا، تاکہ ان کے فضائل کے ضمن میں ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، اتنے مخلص ہوتے اپنے کام پر لگے، کوئی تعریف کرے اس کی بھی پرواہ نہیں، کوئی برب کرے اس کی بھی پرواہ نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اگر اب جواب بھی دیتا، فرمائے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ بندے کو فرشتوں سے اعلیٰ بنا دے۔ اچھا آگے پھر دیکھیں رب کریم کیا فرما رہا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی، کالے کی ساری فلم چلتی ہے ایسی کہ سرکار کے وصال کے بعد سب فارغ ہو گئے تھے۔ میں نے کہا اگر ایسا ہوتا نا تو قرآن کیا کہہ رہا، واللہ واسع علیم، جس قوم کو لائیں گے نا وہ قوم یہ سب کچھ کرے گی، اور اپنی بک 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 بن کر اللہ کو قیامت تک کی ہر چیز کا پتہ ہے، بات کا بھی پتہ ہے۔ قرآن کا مزہ یہ ہے کہ قرآن کوئی سبجیکٹ بیان کر کے پھر نتیجہ دیتا ہے۔ مثلا غور کریں، میں جلدی سے ایک بات آپ کو، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں وہ شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال اور جان دی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے گویا کہ جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن حبیب چاہے فتح مکہ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان کے برابر نہیں ہو سکتے لیکن جنتی دونوں ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی، قرآن نے کالے کی زبان کاٹی یہاں پر کہ بھائی ٹھیک ہے جنت کا وعدہ تو اللہ نے کر دیا تھا، بعد میں بگڑ گئے، آگے اللہ کہتا واللہ بما تعملون خبیر، اب ختم ہوا۔ فرمایا اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ آخری جملہ جو جہاں پر پورا سبجیکٹ ختم ہو رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، یعنی صحابہ اور سب کے لیے کہہ دیا۔ فرمایا یہ جو ہم نے کہا ہے نا تو جانتے تھے جب کہا ہے، اب پوری آیت پڑھیں گے تو مضمون مکمل ہو جاتا۔ یہ ان کا ڈرامہ یہ نہیں، بعد میں پھر گئے تھے، بعد میں پھر گئے تھے۔ میں نے کہا بعد میں پھرنا ہوتا تو واللہ واسع علیم نہ آتا، اگر بعد میں پھرنا ہوتا واللہ بما تعملون خبیر نہیں آتا۔ یہ بتایا جا رہا ہے، عرب بتا رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر، ہم صرف پاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، فیوچر کی بھی بات کر رہے ہیں۔
ہم حال کی بات نہیں، ہم انجام کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس آیت کے آخر میں بھی دیکھیے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بہت وسعت علم رکھنے والا ہے۔ کالے تیرے کو پتا چل گیا بعد میں کیا ہوگا، اور جو سب وسعت علم رکھنے والا ہے اس کو نہیں پتا چلا۔ تو دیکھیں یہیں سے ان کا ناطقہ بند ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن ہم برطانیہ سے تصدیق کرائیں گے۔ میں نے کہا بیٹا قرآن رہے گا تو عزت صحابہ کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا، یہ شان ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے یہ واضح اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف ہے، اور یہ ہے حضرت ابوبکر کے لیے، کیونکہ حضور کے وصال کے بعد جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہوئے۔ من یرتد منکم عن دینہ، معاذ اللہ، مرتد ہونا، اسلامی عقیدے سے پھرنا، وہ عقیدہ جو ضروریات دین میں وہ ختم نبوت ہے۔ مسیلمہ کذاب نے حضور کے مزار میں جانے کے ساتھ ہی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے کر دیا، شجاع نے کر دیا، 9 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ ابو بکر صدیق فکر کا ہمالیہ تھا۔ جب حضور نے مسلح پر بھیجا نا تو میری ماں نے کہا اپنے والد کے بارے میں، حضرت عائشہ نے، میرا باپ بہت نرم دل ہے۔ حضور نے فرمایا بحث نہ کرو عائشہ، یہ رب کی طرف سے، ابو بکر ہی مسلح پر جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق، اب آپ دیکھیں ادھر حضور کو مزار مقدسہ میں رکھا جا رہا ہے اور تشریف فرما ہے، ادھر سے 9 جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لشکر لے کر کھڑے ہوئے کہ عرب میں آج تک ایسی کشت و خون کی لڑائی نہیں ہوئی جو یمامہ کے مقام پر ہوئی، گھٹنوں تک خون۔ میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کی سعادت بھی پائی ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں 4 سے 5 جرنیل شہید، بڑے بڑے صحابہ شہید، 700 حافظ قرآن صحابہ شہید۔ مجھے بتائیے اتنی جنگ پہلے کبھی اتنا ہوا ہو؟ یہ اتنا بڑا دشمن سامنے کھڑا ہے ایک، وہ پھر مدینے کے اندر اٹیک کرنے والا ہے، مشاورت چل رہی ہے۔ مولا علی، مدینے کی ساری کمانڈ مولا علی کے پاس، چوکیاں آپ نے بنائی ہیں، چوکیوں پر آپ چکر لگاتے ہیں، ایک ایک بندے کو تلاشی لے کر چھوڑا جاتا ہے، ایک ایک بندہ تلاشی جاتا ہے۔ ادھر سرکار کا غم مندمل نہیں ہو رہا، ادھر سے جناب 9 جگہ سے اسلام کی تنظیم کو توڑنے کے لیے پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، دھڑا بنایا جا رہا ہے، اور وہ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، اور ٹھیک مدینے کے اندر دوسرا فتنہ کھڑا ہے، جاؤ جو کرنا کرو، ہم کوئی مال نہیں دیں گے۔ حضور کی حیات تک زکوٰۃ دیتے تب کوئی زکوٰۃ نہیں، یہ ادھر کھڑا ہوا ہے۔ اور ادھر حضرت اسامہ کو بھیجا حضرت نبی پاک نے، سرکار نے بھی پردہ نہیں فرمایا تو حضرت اسامہ کو بھیج دیا ان کے والد کا بدلہ لینے کے لیے، جو غزوہ موطا میں ان کے والد زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھے، بھیج دیا۔ ان کو آدھے رستے میں خبر پہنچی کہ سرکار کا وصال ہو گیا، وہ دوڑ کر آئے، شریک ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا جب خلافت جم گئی، فرمایا تم واپس جاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کیا کر رہے ہیں حضرت، ان کے ساتھ خالد بن ولید ہے، یہ اسامہ ہے، اتنی زبردست فوج ادھر بھیج دیں گے تو یہ اندر کی چیز کو کون سنبھالے گا؟ لیکن دیکھیں ابو بکر صدیق، چاہے باغ فدق کا مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو، جو مسئلہ حضور نے کر دیا اس سے ہٹے نہیں۔ فرمایا عمر، اگر رسول اللہ نے اسامہ کو اپنی حیات میں بھیجا نہ ہوتا تو میں بلا لیتا، لیکن جو حضور نے کر دیا، کیا ہوگا عمر، کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ لوگ دور دراز سے مدینے میں گھس کے ہمیں ماریں گے۔ فرمایا ابو بکر اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا، کیونکہ فیصلہ میرا نہیں رسول اللہ کا تھا۔ کوئی کہنے لگے ارے فیصلہ تھا، آپ اجتہاد کریں، یعنی سنت کے کیسے پابند ہیں، اطاعت کے۔ ارے ٹھیک ہے حضور نے کہہ دیا لیکن ضرورت پڑ گئی ہے، وہ لشکر بعد میں دیکھ لیں گے، وہ تو رومیوں کا مسئلہ ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اندر جو لڑائی پڑی ہوئی ہے، پہلے وہ فوج کو یہاں استعمال کر لیتے ہیں، اس کے بعد یعنی یہ حیلہ بن سکتا تھا، اور یہی زور حضرت عمر دے رہے تھے کہ حضرت وہ تو ملک شام کی بات ہے، وہ تو عیسائیوں کی بات ہے، وہ تو بعد میں بھی دیکھ لیں گے ہم۔ یہ تو اندر جو جنگ لگ گئی ہے، خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، ساری فوج ادھر بھیج دیں گے تو 25% لوگ کیسے لڑیں گے، اور ادھر سے مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ فرمایا عمر میں نہیں جانتا، حضور کو پتا تھا، حضور نے بھیجا ہے۔ اب یہ جملے ہیں حدیث میں، فرمایا رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد کو ابو بکر واپس نہیں بلائے گا۔ فرمایا عمر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ لوگ گھس آئیں گے، تو اس کو ایک جملہ آپ نے عربی میں کہا تھا جس کا ترجمہ یہ
کہ مدینے کے گرد و نواح کے جنگل سے درندے بھیڑیے آئیں اور مجھ ابو بکر کو یہاں پھاڑ دیں، میں یہ گوارا کروں گا، لیکن اسامہ کو رسول اللہ نے بھیجا ہے، اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا۔ کالے تیری زبان کو قرآن نے کاٹ دیا۔ اگر وہ خلافت کے خوگر ہوتے تو کہتے چھوڑو چھوڑو یار، اب میری ریاست چمکاؤ، پہلے لاؤ۔ اگر سقیفہ کے مقام پر صرف ریاست کو سنبھالنے کی اور اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کا شوق ہوتا تو یہ سارا پروٹوکول اپنے استعمال میں لاتے، لیکن اس واقعے سے کالے کو جوتا پڑتا ہے تو پھر اب کیا بات بدلتا ہے، کہتا نہیں حضور نے تو ابو بکر کو بناتے نا اس لشکر میں، تو حضور نے اسامہ کے ساتھ نہ ابو بکر کو بھیجا نہ عمر کو بھیجا، یعنی اس کا مطلب وہاں اس سے جواب بنتا نہیں۔ تو اب بات کو گھماتا ہے کہ اسامہ ابو بکر سے فضیلت والا ہو گیا اس لیے حضور نے بھیجا، بات سمجھ رہے؟ ادھر ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نیابت میں ابو بکر کو رکھنا تھا اس لیے حضور نے نہیں بھیجا، اسامہ کو بھیجا، اور ایسے بندے کو اپنا نائب رکھا جس نے مرنا گوارا کیا لیکن رسول اللہ کے کہے ہوئے کو بال برابر بھی اس میں تعویل نہیں کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی لوگ سمجھا رہے ہیں، لوگ سمجھا رہے ہیں آپ کو، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں حضرت وہ اسامہ والی جو جنگ وہ تو ہو رہی ہے ملک شام میں، کہاں جی؟ جہاں ان کے والد شہید ہوئے تھے موتا کے مقام پر، وہ تو وہاں ہو رہی ہے، اور سرکار نے اپنے وصال سے 1-2 دن پہلے روانہ کر دیا تھا، وہ راستے میں پڑاؤ انہوں نے ڈال لیا تھا۔ ان کو جب خبر پہنچ گئی کہ سرکار کا وصال ہوا تو وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے آ گئے۔ اب جب پیچھے آ گئے حضرت ابو بکر نے دیکھا تم کیسے واپس آئے؟ انہوں نے کہا سرکار کی خبر پہنچ گئی۔ فرمایا ٹھیک ہے واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ اس وقت حضرت ابو بکر کو اپنے لیے بندوں کی ضرورت تھی۔ جو ڈرامہ مچایا جاتا ہے سنجیدگی اور عدل سے سوچیں کہ حضرت ابو بکر اپنی خلافت کو چمکانا چاہتے تھے تو میں نے کہا وہ لشکر روک دیتے، آپ کے پاس اختیار تھا، رسول کے نائب تھے، حکم کی تعویل کرتے، تقدم و تاخر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ہر حکم کو وجوبی سمجھا، استحبابی نہ سمجھا، اس میں اجتہاد ہی نہیں کیا۔ چاہے فدق کا مسئلہ ہو تو سیدھا زہرا پاک کو بھی کہا کہ زہرا پاک یہ میرا مال ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میں ہوں، سب آپ کے لحاظ ہے، لیکن جیسے رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے ابو بکر اس سے ہٹے گا نہیں۔ ابو بکر رسول اللہ نے جس طرح اپنی حیات میں فدق کو رکھا تھا کہ جس میں آپ کو بھی حصہ ملتا تھا اور ساری امت کو ملتا تھا، ابو بکر آج بھی وہی کرے گا، اور وہی مولا علی نے بھی کر کے دکھایا۔ ایک وفادار بندے کے لیے کیسے یہ دیکھیں سازش کرتے ہیں، خدا کی قسم کتنے خطرناک پروپیگنڈا کرنے والے یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ایک سچے آدمی کو بدنام کیسے کرتے ہیں دیکھیں یہ۔ ان کا ایک شانہ کہنے لگا اب تو ہم فدق لائیں گے، میں نے کہا بیٹا لے آؤ، میں جس دن سے تم نے فدق کا مسئلہ چھیڑا ہے نا، میں اس مسئلے پر کوئی یوں سمجھے 30 سال سے گفتگو کر رہا ہوں، 32 سال سے، میں یہ کہتا ہوں جس دن تم نے فدق، یہ سمجھتے کہ فدق کا مسئلہ چھیڑ کر ہم صحابہ پر حملہ کریں گے، میں نے کہا جب تک تم نے چھیڑا نہیں تھا نا تو ہمارے سنی بھی افسردہ نظروں سے دیکھتے تھے کہ معاملہ کیا ہے، میں نے کہا بہت اچھا ہوا تم نے ڈھکن اٹھا دیا، اب ہر طریقے سے مسئلہ کلیئر ہوگا، ہم تو پہلے بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہے، کائنات کو پتہ چل گیا تو جھوٹا ہے، تیرا مقصد فدق نہیں، تیرا مقصد رسول اللہ کے یاروں کو گالی دینا ہے، اس لیے کہ وہ یار یار نہیں، اسلام کا قلعہ ہے، جب تک وہ کھڑے ہوئے ہیں قرآن پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح انشاءاللہ العزیز ہم 29 کو پھر کریں گے آپ کے سامنے، یہ نفع اسلام پر میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت نے یہاں پر کیونکہ وقت مختصر ہو گیا ہے، سمجھانے میں تمہید لمبی ہو گئی، امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے، اب کچھ ذرا افضلیت پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ پکڑو بیٹا گلاس نیچے رکھو۔ آپ نے باب باندھا ہے کہ اہل العلم والفضل احق بالامامت، امام بخاری نے باندھا ہے باب کہ جو علم اور فضل میں سب سے زیادہ ہوگا وہی امامت کا مستحق ہوگا، یہ چپٹر باندھا امام بخاری نے، ٹھیک ہے۔ اب کالوں سے ہٹ کر ان کے سہولت کاروں پر تقریر شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جو کالوں کے سہولت کار ہیں جو صحابہ پر بولنے ہیں، مسکرانے کا ٹائم کہاں میرے دوستو، یہاں تو قیامت سر پر کھڑی ہے اور آپ اس ایشو کو مسکرائیں گے۔
میں چاہتا تو کوئی اور ٹاپک آپ کے سامنے بیان کرتا لیکن میں کر ہی نہیں سکتا تھا. ہاں ہم نے خیر اللہ رب العالمین حضرت ابو بکر صدیق کے صدقے اخلاص عطا فرمائے. اہل العلم والفضل احق بالامامت. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ علم والا اور فضل والا جتنا زیادہ ہوگا وہ امامت کا مستحق ہوگا. کھڑکیاں تھوڑی کھول دیں, تھوڑی کھڑکیاں کھول دیں. درود پاک پڑھی اللہم صلی. یہ دروازے بھی درمیان سے کھول دیں. اب یہ باب بس ٹھیک ہے, جو کر رہا کرنے دیجئے, باقی توجہ میری تو رکھیے. اب آپ غور کیجئے کہ اہل العلم والفضل احق بالامامہ, کہ جو یعنی علم اور فضیلت والا امامت کا زیادہ حقدار ہے. یہ باب باندھا آپ نے, اور اس کے تحت آپ حدیث لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے علامہ ابن کثیر نے ایک بڑا زبردست جملہ, امام المتکلمین عقیدے کے امام, ہمارے امام العقائد حضرت امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمہ, اہل سنت کے نزدیک عقائد کے دو استاذ ہیں. ایک امام ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ, ہم حنفی اپنے آپ کو ماتوریدی کہتے ہیں. شوافع اور حنابلہ کے نزدیک امام ابو الحسن اشعری وہ اشعری کہتے ہیں. یہ استاذ ہیں جو علم کلام کی مباحث اور اس کی جو تفصیلات خیر اس کو سمجھاتے ہیں جس طرح کے فقہ کے استاذ ہوتے ہیں. تو امام ابو الحسن اشعری یہ امام اہل سنت ہیں, سب متفق امام اہل سنت. آپ فرماتے ہیں کہ وہ تقدیم لہ دلیل علی انہ اعلم الصحابۃ واقرہم. حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے بڑے اعلم عالم تھے اور اقرا اور سب سے بڑے قاری تھے. فرماتے وہ کس طرح آپ یہ بات کریں گے, تو وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر, اور اس کا خلاصہ آپ نقل فرماتے ہیں اور اس کو ذکر کرتے ہیں. فرمایا کہ قوم کی امامت کون کر سکتا ہے, تو فرمایا کہ جب آپ پوچھیں گے کہ قوم کی امامت کون کر سکتا ہے, تو فرمایا جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہو وہ کر سکتا ہے. سوال ہو کہ سبھی اچھا قرآن پڑھنے والے, تو پھر مصلی پر کون آئے؟ فرمایا جو ان میں عالم ہے وہ آئے. فرمایا سارے ہی عالم ہیں, تو پھر کون آئے؟ ساری حافظ ہیں, ساری عالم ہیں, ساری قاری ہیں. پھر کون آئے؟ فرمایا جو فقیہ ہو اور قرآن و سنت کو زیادہ جاننے والا. فرمایا سارے اسی لیول کے ہو تو کون آئے؟ فرمایا جو عمر میں بڑا ہوگا وہ آئے. تو فرمایا اب یہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیونکہ یہ شرائط ہیں ہمیشہ امامت کے لیے. تو فرمایا اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جو مصلی عطا فرمایا, تو اس میں یہ ثابت کر دیا کہ قاری بھی, میری طرف دیکھو نا, قاری بھی آپ, عالم بھی سب سے بڑے آپ, افقہ بھی آپ, اور عمر میں بھی آپ سب سے بڑے تھے. یہ آپ نے یہاں پر گویا کہ ذکر فرمایا. حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذکر فرماتے ہیں, درود پاک پڑھیے گا. وہ حدیث پاک تو آپ نے تفصیل سے سن رکھی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مصلی عطا فرمایا, 17 نمازیں آپ نے پڑھائی. ابو داؤد شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ ایک نماز میں حضرت سیدنا عمر آگے آئے, مصلی پر جب ان کی آواز سرکار کو آئی تو سرکار نے اسی وقت اپنے حجرے سے فرمایا کہ نہیں, کہو اس کو کہ ہٹ جائے, اور ابو بکر صدیق سے کہو کہ جناب وہ مصلی پر رہے اور وہ اپنی نماز جو ہے کہ وہ مکمل کریں, اور امت کو نماز جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں پڑھائے. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واضح الفاظ موجود ہیں جس کو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ علامہ آجری کی شریعہ ہے. جس طرح شرائط ہمارے وہاں علم کلام کی ایک مضبوط کتاب ہے, یہ 360 ہجری کے اہل سنت کے امام ہیں, اور امام آجری نے شریعہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر, فرمایا وہ رؤیا عن الحسن, امام حسن اس سے روایت ہے, قال علی رضی اللہ تعالیٰ, مولا مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر رحمہ اللہ, حضور سید عالم نے نماز کے لیے ابو بکر صدیق کو مقدم کیا. فصلی بالناس, کے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. وقد رآ مکانی, فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مقدم کیا
جبکہ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے مقام مرتبے سے بھی واقف تھے. دیکھو مسئلہ ہی کلیئر کر دیا مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے مقام و مرتبے سے وقد رأى مکانی، حضور سید عالم میرے مرتبے اور مقام سے واقف تھے. وما كنت غائبا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں مسجد میں نہیں تھا، میں بھی مسجد میں ہی تھا. اب دیکھو ایک ایک چیز کو مولا علی کھولتے ہیں. فرمایا میری شان بھی حضور کے سامنے تھی کہ میں کیسا ہوں، اور میں کوئی غائب بھی نہیں تھا کہ میں نہیں تھا تو ابو بکر صدیق کو آگے کر دیا، یا میری کوئی شان ہی نہیں تھی معاذ اللہ تو ابو بکر کو آگے کر دیا. فرمایا شان میری بھی تھی اور حضور جانتے میری شان کو. اور فرمایا وما كنت غائبا، اور میں مسجد سے غائب بھی نہیں تھا، میں وہی تھا. ولا مریضا، نہ میں مریض تھا، نہ میں مریض تھا کہ گھر میں تھا، نہ میں مدینہ شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا، نہ میری قدر کو حضور نہیں جانتے تھے. فرمایا میری قدر کو بھی حضور جانتے تھے. میں مسجد میں اس وقت موجود بھی تھا جس وقت حضور یہ کہہ رہے تھے کہ موروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سارے کے سارے میرے صحابہ جاؤ اور پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. تو یہ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں وما كنت غائبا ولا مریضا، میں ایسا نہیں کہ مجمع میں موجود نہیں تھا، میں موجود تھا. خود کہتے ہیں اپنے بیٹے مولا حسن کو میں موجود تھا. ولا مریضا، اور نہ میں بیمار تھا. ولو اراد ان يقدمني لقدمني فریدا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیننا. فرمایا کہ اگر آپ مجھے آگے کرنا چاہتے تو مجھے آگے کر دیتے. فرمایا نہ میں غائب تھا، مولا مرتضیٰ کہہ رہے ہیں امام حسن سے، اور یہ واقعہ کی تفسیر سے میں پڑھتا ہوں. یا آپ کو جنگ جمل سے لوٹتے وقت، جمل سے لوٹتے وقت کسی نے پوچھا کہ یا آپ نے جس طرح کہ آج ایک ڈرامہ کر رہا ہے، ڈرامہ عاجزی کی تھی، عاجزی. میں نے کہا ڈرامے چپ کر منہ، یہ اہل سنت کے عقیدے کے اندر تم یہاں پر جراثیم اور دمک لگاتے، شرم نہیں آتے؟ عاجزی کی تھی. یہی سوال حضرت مولا مرتضیٰ سے ایک طویل حدیث علامہ آجری لے کر آئے ہیں کہ آپ سے جنگ جمل سے لوٹتے وقت حضرت مولا مرتضیٰ سے پوچھا گیا وقت سالوہ بعد رجوعی من القتال الجمل، جمل سے لوٹتے وقت مولا مرتضیٰ سے پوچھا گیا فقال حل معاک احد من رسول اللہ، حضور نے کوئی خلافت میں آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا تھا؟ بندہ پوچھ رہا ہے، توجہ آپ کی. یعنی آپ جب وہاں سے لوٹے ہیں تو اس نے یہ پوچھا طویل حدیث میں کہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت علی جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے. تو ان دونوں نے حضرت مولا علی سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس نبی کریم کے ساتھ کوئی عہد تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، ذرا توجہ کیجیے. اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی عہد تھا؟ کہا فلا، نہیں. واللہ ولو کان عندی عہد من رسول اللہ، چپ کر کے بیٹھ. اگر حضور کے ساتھ میرا کوئی اگریمنٹ ہوا ہوتا یا حضور نے مجھے یہ کچھ بات کہی ہوتی، اگر ہوتا تو ما ترکت اخاتم من ابن ما ترکت اخاتیم ابن مرتا ولا ابن الخطاب علی المنبری. اگر حضور سید عالم اور میری کوئی عہد ہوتا تو نہ میں ابو بکر کو مسلح پر آنے دیتا، نہ عمر کو مسلح پر آنے دیتا. علامہ اجری صحیح سند کے ساتھ حدیث لا رہے ہیں، 360 ہجری کے اہل سنت کے امام ہیں. یعنی مولا علی سے باقاعدہ اس نے قریت کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ تھا؟ فرمایا نہیں، کوئی عہد نہیں تھا. فرمایا اگر عہد ہوتا تو میں نہ قبیلہ تیم بن مرہ، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ تھا تیم بن مرہ، نہ میں تیم بن مرہ والے یعنی ابو بکر کو اور نہ میں ابن خطاب کو منبر پر آنے دیتا. وَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا يَدِي هَذِهِ، اور میں اپنے ہاتھ سے، فرمایا نہ میں ان کو آنے دیتا اور نہ میں ان کو منبر کے قریب جانے دیتا. تیم بن مرہ سے تعلق رکھنے والا فرد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یا خطاب کے صاحبزادے، ان میں سے کوئی بھی نبی اکرم کے منبر پر نہ بیٹھتے اگرچہ ان کا مقابلہ کرنے والا میں اکیلا ہوتا. یہ مولا علی کا قول ہے، اگرچہ میں اکیلا ہوتا تب بھی ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ لیتا اور عمر کا ہاتھ پکڑ کر میں پیچھے کھینچ لیتا. لیکن تمہارے نبی رحمت ان کا انتقال اچانک نہیں ہوا. یہ دیکھو مولا علی آگے کہتے ہیں، یعنی حضور کا انتقال اچانک نہیں ہوا کہ دھڑام سب کچھ ہو گیا. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت لم یمت فجاعتن، حضور اچانک وصال نہیں کر گئے،
وَلَمْ يُقْتَلْ قَتْلًا، ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بندہ آیا اس نے حضور کو شہید کر کے چلا گیا اور بات حضور مکمل ہی نہ کر پائے. یہ مولا کھول رہے ہیں مسئلے کو. فرمایا حضور کی وفات اچانک نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی شخص آیا جس نے حضور علیہ السلام کو شہید کیا. مرض اللیالی و ایامن و ایامن و لیالی یأتی بلال فیؤذنہ بالصلاۃ. آگے فرماتے ہیں حضور کا انتقال اچانک نہیں ہوا، نہ وہ شہید ہوئے، وہ کچھ عرصہ بیمار تھے. اس دوران بلال نے اجازت مانگی تو آپ نے ابو بکر صدیق کو آگے کیا. یعنی جو تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جیسے یہ زبردستی یا اچانک سڈنلی سب کچھ ہو گیا ہو، تو مولا ایک ایک چیز کو کھولتے ہیں. فرمایا ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے رتبے کو حضور نہیں جانتے، ایسا بھی نہیں تھا کہ میں مریض تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ میں غائب تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ حضور سے میرا کوئی عہد ہوا تھا کہ میرے بعد تو مسلح پر آئے گا. فرمایا اگر ایسا ہوا ہوتا تو میں تیم بن مرہ کے اس صاحب ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کرتا، ابن خطاب کا ہاتھ پیچھے پکڑ کے پیچھے کرتا، میں اکیلا بھی ہوتا تو کافی تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر آگے کہتے ہیں حضور اچانک انتقال نہیں کر گئے، حضور نے اچانک وصال نہیں کیا. ایسا نہیں ہوا کہ حضور اچانک فجأتاً اچانک انتقال کر گئے تو بعد میں کوئی قیاس آرائی کرے کہ یار یہ کرنا کچھ تھا. کتنا کلیئر کر رہے ہیں حضرت علی. اور فرمایا ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی تلوار لے کر آیا اور اس نے حضور کو اچانک شہید کر دیا، ایسا بھی نہیں ہوا. فرمایا حضور رات دن اس مرض وفات میں رہے، اور جب یہ معاملہ ہو رہا تھا 17 نمازوں کا، کوئی ایک اچانک ہوا ہے، فرمایا 17 نمازوں کا جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور اجازت مانگی. فیقول، تو حضور نے کہا موروا ابا بکر فلیصلی بالناس وہو یرا مکانی. حضور نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی نماز پڑھائے، وہو یرا مکانی، جبکہ میں موجود تھا. حضور میرے مرتبے کو جانتے تھے لیکن نام میرا نہیں لیا، نام ابو بکر صدیق کا لیا. اس سے بڑی صداقت کیا ہوگی میرے دوست؟ ٹھیک ہے. اور پھر آگے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مسئلے کو کھولتے ہیں. فرمایا فلما قبض رسول اللہ، جب حضور نے پردہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نظرنا فی امرنا، تو ہم نے شریعت کی خاص ذمہ داریوں کی طرف توجہ کی. فَإِذَا الصَّلَاةُ عَدُدُ الْإِسْلَامِ وَقِيَامُ الدِّينِ. فرمایا جب حضور نے وصال فرمایا اور تو ہم نے اپنے معاملے کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ نماز کوئی عام شے نہیں ہے، وہ تو دین کی بنیاد ہے اور دین کی اصل ہے. تو ہم اپنی دنیا، تو فرمایا جب یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ پھر ہم نے فردین علی دنیانا، پھر ہم اس بندے کے لیے اپنی دنیاوی سربراہی پر راضی ہو گئے. من رضی رسول اللہ علی دیننا، جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے مقدم کیا تھا. تو حضرت مولا کہتے ہیں ہم اس بندے کی خلافت ظاہری پر، بمعنی خلافت کے نظام پر، دنیاوی نظام پر راضی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ خود دلیل دیتے کیونکہ ہم نے غور کیا. ہم نے جب غور کیا تو دیکھا کہ نماز تو دین کی بنیاد ہے اور رسول اللہ نے نماز کا مسلح ابو بکر صدیق کو دیا ہے. تو فرمایا واضح اشارہ، مولا مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں کہ فرمایا اشارہ فرماتے فردین علی دنیانا، پھر ہم اس بندے کو اپنے دنیا کا حاکم بنانے پر راضی ہو گئے. کس کو؟ من، وہ بندہ رضی رسول اللہ علیہ دیننا، جس کو حضور نے ہمارے مسلح دے کر ہمارے دین کا امام بنا دیا. فولینا الامر ابا بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہونے کو ہم نے قبول کر لیا. فاقام ابو بکر رحمہ اللہ بین اظہرنا، فرمایا ہاں ابو بکر صدیق پھر اس وقت آپ منظر عام پر آئے، ہمارے درمیان کلمہ حق کو ظاہر کیا جو جامع تھا. اور ایک ایسا معاملہ ہے جو ایک ہی تھا، اس کے بارے میں ہم میں سے 2 آدمیوں کی رائے مختلف نہیں تھی اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے بارے میں شرک کا گواہ تھا، اور نہ براعت نہ ان سے لا تعلقی ہوئی تھی. اللہ کی قسم جب انہوں نے یعنی حضرت ابو بکر نے مجھے کوئی ادائیگی کی تو میں نے اسے حاصل کیا. جب انہوں نے مجھے جنگ کے لیے روانہ کیا تو میں ان کی موجودگی میں گیا، اور ان کی موجودگی میں میں نے لوگوں پر حدود کو بھی جاری کیا. حضرت ابو بکر کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا. اور سب سے بڑی بات دیکھیں،
حضرت ابو بکر صدیق کی اگر خلافت نہ ہوتی تو جنگ یمامہ جب لڑی گئی نا تو اس جنگ، کیونکہ جو امیر نہ ہو خلیفہ نہ ہو تو اس کے دور کا جہاد جہاد نہیں ہے، اس کی غنیمت غنیمت نہیں ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر کے دور میں جنگ یمامہ لڑی گئی، وہاں سے جو عورتیں اور مرد باندی بنا کر آئے، اس میں سے ایک باندی کو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے ابو الحسن یہ آپ کے لیے ہبہ ہے۔ حضرت مولا علی نے اس خاتون کو قبول کیا اور ان کے صدف سے اور ان کے بطن سے علی کا وہ بیٹا جس کو حضرت مولا علی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے تھے کہ میری کوئی جوانی دیکھنی ہے تو میرے بیٹے محمد بن حنفیہ کو دیکھو۔ محمد بن حنفیہ کی امی جان یہ جنگ یمامہ میں باندی بن کر آئی، اور وہ جنگ جس کی سربراہی حدود میں شرعی بنی، وہ شرعی خلیفہ ابو بکر صدیق تھے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر یہ بات، تو وہ ہدیہ قبول کیسے کیا، وہ قربت جائز کیسے ہوئی؟ العیاذ باللہ آگے کی بات ہم کیا کریں۔ محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ یمامہ کے علاقے کی تھی اور ان کو ہبہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، تو وہ خلیفہ حق اور خلیفہ رسول تھا جس کا ہبہ کرنا رسول اللہ کا ہبہ کرنا تھا، اور ان سے اولاد کا چلنا مولا مرتضیٰ کے صحیح نسب اولاد کا ان سے جاری ہونا تھا۔ اور یہ دیکھیے حضرت مولا مرتضیٰ نے واضح طور پر یہ بات کی، فرمانا میں غائب تھا، اور یہ جو جملہ کہا نا اپنے بیٹے کو، فرمایا والرؤیا عن الحسن، امام حسن مجتبی روایت کرتے قال علی، میرے والد علی نے کہا کہ قدم رسول اللہ ابا بکر، حضور سید عالم نے ابو بکر صدیق کو مقدم کیا، آگے کیا، فصلی بالناس، تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، وقد رآ مکانی، جبکہ حضور میرے مرتبے کو جانتے تھے، میری قرات بھی جانتے تھے، خیبر کو بھی جانتے تھے، بدر میں میری شجاعت کو بھی جانتے تھے، احد کو بھی جانتے تھے، سب جانتے تھے، اور ایسا بھی نہیں کہ نہیں جانتے تھے۔ وما کنت غائبا، اور میں غائب بھی نہیں تھا، میں موجود تھا اسی مسجد کے اندر، ولا مریضا، اور نہ میں بیمار تھا، میں صحت مند موجود تھا، ولو اراد ان یقدمنی، اگر حضور سید عالم چاہتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر مجھے آگے کا کرنا چاہتے تو کر دیتے، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں لیکن حضور سید عالم نے جس کو آگے کیا تو اور اس کو آگے کرنے میں حضور راضی ہوئے، تو پھر دنیا میں بھی اس کو خلیفہ قبول کرنے میں علی راضی ہو گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے مزید یہاں پر پڑھ دیتا ہوں، جب حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت ہوئی، یہ روایت مستدرک کے اندر بھی موجود ہے اور ساری پراگندہ تصویر کو ختم کر دیتی ہے۔ جس وقت حضرت مولا علی کو ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی اور آپ زخمی ہوئے، تو اسی وقت آپ زخمی حالت میں تھے، تو ظاہر سی بات ہے جس طرح حضور کے بعد معاملہ تھا اس طرح مولا علی کے بعد اب کون سنبھالے گا؟ تو جب ضربت آپ کی گردن پر لگی اور سینے پر لگی تو سانسیں اکھڑنے لگی، تو لوگ قریب آئے کوفے کی مسجد میں، کہنے لگے حضور یہیں پر اعلان کریں کہ اگر آپ ابھی شہید ہو گئے تو آپ کی جگہ پر کون ہوگا۔ یہ مستدرک میں بھی ہے، علامہ آجری نے صحیح سند کے ساتھ اس کو شریعہ میں بھی نقل کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے مولا؟ اب وروا شعبی عن شقیق ابن سلمتا قال قیل علی علی رضی اللہ عنہ، کہ حضور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جب زخمی کیا گیا تو لوگ قریب آئے اور کہا استخلف علینا، آپ ہم پر خلیفہ فوراً بنا دیں، فوراً ہم پر خلیفہ بنا دیجئے، تاکہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو پھر پہلے اتنے فتنے ہیں تو پھر لوگ کسی پر تیار نہ ہو۔ تو فقال، مولا مرتضیٰ نے کہا ما استخلف، میں کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ کیوں؟ فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَٰذِهِ الْأُمَّةِ خَيْرًا، اگر اللہ اس امت سے بہتری کا ارادہ رکھتا ہے تو يَجْمَعُهُمْ عَلَىٰ خَيْرِهِمْ، خود تم میں سب سے بہتر پر جمع کر دے گا، كَمَا جَمَعَهُ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ خَيْرِهِمْ، جس طرح حضور کے بعد ہم میں جو سب سے بہتر تھا اس پر ہمیں جمع کر دیا۔ یہ مولا مرتضیٰ نے واضح طور پر دیکھی۔ کتنی واضح علامہ آجری نے، اور یہی بات مستدرک کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث۔
آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں، امام حسن، مولا امام حسن آپ کے بعد آپ کے نائب قرار پائے، لیکن آپ نے نہیں بنایا. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں کسی بہتر پر جمع کر دے گا. جس طرح حضور مزار میں گئے تو ہمیں سب سے بہتر پر جمع کر دیا تھا. یہ واضح اشارہ حضرت مولا کا ہے کہ مولا کی آنکھیں بھی اور دل بھی اگر کسی کو افضل مانتی تھی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. اور یہی بات اہل تشیع کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر ہے. بڑا طویل خطبہ جو حضرت مولا مرتضیٰ نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو، اور ان سے یہ بات کی کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور معاویہ رضی اللہ عنہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور میری خلافت کو قبول کرو. اچھا یہ دعویٰ تو ہے مولا کا کہ تم میری خلافت کو قبول کرو. ان کو امپریس کرنے کے لیے کیا، ان کو راضی کرنے کے لیے کیا جملہ لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی، بایعانی ابا بکر و عمر و عثمان، جن لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب میرے ہاتھ پر بیعت کر گئے ہیں. معاویہ سن لو رضی اللہ، جنہوں نے عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب میرے ہاتھ پر بیعت کر گئے ہیں. جنہوں نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب میرے ہاتھ پر بیعت کر گئے، تو تم بھی بیعت کرو. یہیں تک خطبہ پڑھ کے کہہ دیا جاتا ہے نہیں نہیں یہ تو حضرت علی تانا دے رہے تھے، کیونکہ حضرت معاویہ کے نزدیک ابو بکر و عثمان معتبر تھے. میں نے کہا بچوں قصیدہ آگے پڑھ. آگے مولا علی اس بات کو کرنے کے بعد کہتے انما الشورى للمہاجرین والانصار، اس لیے کہ خلافت کی شورا مہاجرین اور انصار سے بنتی ہے. فَإِنِ اجْتَمَعُوا رَجُلًا سَمُّوهُ إِمَامًا فَكَانَ رِضًا لِلَّهِ. اے معاویہ سن لو، خلافت کی شورا، پتا چلا خلافت کو مولا علی منصوص نہیں مانتے تھے، شورا سے مانتے تھے، جو اہل سنت کا نظریہ ہے. اور یہی بات حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. وہ موجود لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، عثمان پر بیعت کی تھی. اگر ابو بکر صدیق عمر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کافر ہو جاتے معاذ اللہ، تو حضرت سیدنا علی اپنے لیے ان کو کیسا قبول کر رہے ہیں، اور واسطہ تینوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہتے نہیں حضرت علی نے الزام دیا، کیونکہ حضرت علی کے نزدیک تین حجت نہیں تھے، معاویہ کے نزدیک تھے، تو ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب وہ مان گئے تو تم بھی مان جاؤ. میں نے کہا کہ خطبہ یہاں ختم ہوتا تو شک پیدا ہو سکتا تھا، لیکن آگے مولا کیا کہتے ہیں، فرمایا سنو انما الشورى للمہاجرین والانصار، خلیفہ بنانے کی شورا وہ مہاجرین صحابہ کی ہے، اہل بیت صحابہ کی ہے. فَإِنِ اجْتَمَعُوا، اگر مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کسی پر جمع ہو جائیں، بندے پر جمع ہو جائے، وہ سموہ امامن، اور اس کو خلیفہ کہہ دیں، مان لیں، تو مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ کانا رضن للہ، یہ بندوں کا کام نہیں، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو مہاجر اور انصار کو ایک جگہ جمع کرتا ہے. یہ پورا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. اب دیکھیں وہاں پر بھی یہ بات موجود ہے. اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے کہ خلافت منصوص نہیں ہوتی، شورا سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، شورا سے ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جس پر مہاجر و انصار جمع ہو جائے وہ بغاوت اور آفت نہیں ہے. مولا مرتضیٰ کا عقیدہ ہے نہج البلاغہ کے کانا رضن للہ، خدا کی رضا کیسے پتا چلے گی؟ فرمایا جب مہاجر اور انصار کسی ایک بندے پر جمع ہو جائے تو فرمایا سموہ امامن، اور اسے اپنا خلیفہ کہہ دیں، کانا رضن للہ، تو خدا جب راضی ہوتا ہے تو ان دونوں جماعتوں کو ایک بندے پر جمع کرتا ہے. اور یہی اپنے بیٹے امام حسن کے بارے میں فرمایا میں کسی کو نائب نہیں بناؤں گا، اگر اللہ تم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو تم میں جو سب سے نیک ہے اس پر جمع کر دے گا، جیسے حضور کے وصال کے بعد جو ہم میں سب سے نیک تھا اس پر ہمیں جمع کر دیا. میرے دوستوں بزرگوں، لہٰذا وقت کافی ہوا، افضلیت کا مسئلہ میں آگے کسی نشست کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں میں ایک روایت سے اس ٹاپک کے مکمل کرنے کے لیے جو بات چل پڑی ہے، اس ٹاپک کی روایت کو مکمل کرنے کے لیے نسائی شریف سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا. یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ ہے، اور آپ کی افضلیت قرآن سے بھی ثابت ہے. جس طرح میں نے عرض کیا سورہ نور میں اللہ نے کیا کہا،
جب حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت لگائی ہماری ماں پر منافقین نے، حضرت ابوبکر صدیق کا ایک رشتہ دار بھی اس میں ملوث ہو گیا، جن کو پالا ابوبکر صدیق نے تھا، ان کا جیب خرچ حضرت ابوبکر صدیق دیتے تھے۔ آپ کو جب پتا چلا کہ یہ بندہ بھی ان کی سازش کا شکار ہوا تو آپ کا دل بہت غمگین ہوا، اور باپ تھے، غمگین تو ہونا تھا کہ بیٹی میری عائشہ پارسا اور تو میرا بچہ گھر میں پل چکا ہے، میرے گھر کو جانتا ہے، تو اور لوگوں نے اگر تہمت لگائی تو تو ان کا حصہ بنا، پھر تجھے شرم بھی تھوڑی کرنی چاہیے کہ یہ حضور کی زوجہ ہے، یہ بات تو اسلام اور قرآن پر جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ بولیے آپ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک باپ پر خدا نہ کرے اس کی بیٹی پر کوئی تہمت لگائے تو باپ کیا کرنا گزرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے، جبکہ میری ماں کے لیے اللہ نے 18 سے 23 آیتیں صفائی پہ اتار دی، لیکن حضرت ابوبکر نے غصے میں قسم کھا لی، فرمایا مستا سن لے، تو مر بھی رہا ہوگا نا، تجھے ایک درہم بھی نہیں دوں گا خرچے کے۔ دیکھو اتنا غصہ تو بنتا تھا، جب اتنی بڑا انہوں نے قصور کر لیا ہے تو ابوبکر صدیق صرف یہ کہیں قسم اٹھا کر کہ آج کے بعد میں تجھے خرچی نہیں دوں گا، تو اتنا غصہ تو بنتا تھا۔ کوئی تلوار تو نہیں ماری آپ نے، اس میں تو بندہ آپے سے باہر ہو کر اگلے کی گردن مار دے۔ یعنی اپنے آپ میں ہی نہ رہے تو کرے کیا، اپنے آپ میں ہی نہ رہے تو کرے کیا؟ غیرت پھر عرب، عزت ہی ان کے لیے ان کی بیٹیاں ہیں، اور پھر بیٹی بھی وہ جو ام المومنین ہے۔ کتنی جہتوں سے اس رشتے کی تعظیم ہے۔ تو آپ ذرا توجہ سے غور کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی شریک قسم اٹھاتا ہوں کہ میں مستا کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اب سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ اے ابو بکر، تیرے جیسا شان والا بھی ایسے مسئلے پر قسم اٹھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ یہ قرآن کی دوسری آیت سورہ نور کی، وَلَا يَأْتَلِ اُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ اولو الفضل سب سے زیادہ فضیلت والا، منکم، من تمیز، کم سے سارے صحابہ اہل بیت مراد ہیں، جتنے لوگ موجود ہو زمین پر اس وقت، ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت والا اور وسعت والا ابو بکر۔ تو اس سے مزہ نہیں لگتا کہ تو قسم اٹھائے۔ کسی نے پوچھا یہاں سے حضرت ابو بکر کیسے مراد ہے؟ تو میں نے کہا 2 ہی مراد ہو سکتے ہیں، یا تو مولا علی مراد ہو سکتے ہیں یا ابو بکر صدیق۔ مولا علی تو سیدھے سیدھے مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ پوری آیت حضرت عائشہ کی تطہیر و پاکیزگی میں اتر رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سرکار مولا مرتضیٰ کا ذکر اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر قرآن نے کہا وَالسَّاعَ، کہ جو فضل والا بھی اور مالدار بھی ہے، اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری زندگی میں مالداری کا وصف کبھی نہیں آیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ آیت پر اجماع ہے کہ یہ حضرت ابوبکر جیسے ثانی اثنین پر اجماع ہے، من یرتد منکم عن دینی پر اجماع ہے، وَسَيُّجَنَّبُ الْأَتْقَى پر اجماع ہے، اولئک اعظم درجم پر اجماع ہے۔ یہ لگاتار آیتیں ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کا وصف خاص بنتی ہیں، اور یہاں پر رب نے فرمایا کہ قسم اٹھانا ان کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، اولو الفضل منکم، جو فضل اور بزرگی والے ہیں اور مال اور وسعت والے ہیں۔ یہاں پر امام راضی کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اتارے، اللہ شان بیان کر رہا ہے ابوبکر صدیق کی رضی اللہ عنہ۔ اب آپ دیکھیں، رب کبھی دنیاوی صفت پر شان نہیں بیان کرتا، رب کے نزدیک وہی چیز معتبر ہوتی ہے جو اس کی رضا اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو رب نے آپ کی شان بیان کی اولو الفضل منکم، یہاں سے مراد دنیاوی کوئی چودراہٹ نہیں ہے، بلکہ بزرگی، کثرت ثواب، محبوب اور مخلص ہونا مراد ہے۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ مخلص اور نیک اور پرہیزگار اور فضل و بزرگی والے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ قسم اٹھائے اور مالدار بھی ایسا ہو اور وہ قسم اٹھائے۔ توجہ آپ کی؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اسٹریٹ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فضل والا کہہ دیا، تو قرآن ہی کی نص سے آپ کی افضلیت چلتی ہے، افضلیت چلتی ہے۔ یہ سمجھئے کہ آج میں نے صرف تقریر میں افضلیت پر کچھ سرسری باتیں آپ کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے بیان کی ہے۔ اگلا درس انشاءاللہ حق 4 یار کانفرنس جو ہماری 29 تاریخ کو ہوگی، اس میں انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر جو 14 صدیوں سے ہمارے علماء کا لکھا ہوا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے بتائیں گے۔
کیونکہ فتنے کا دور ہے. آپ کہیں گے بات تو بڑی مشکل ہوگی. میں نے کہا یہی وقت ہے مشکل کو حل کرنے کا، اس لیے کہ پہلے تو باہر سے بات ہوتی تھی، آج اندر سے نام نہاد پیر ملا. آج بھی کئی، میں پھر کہہ رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کے نام کی کانفرنس کر کے آپ اپنے آپ کو سنی شو کر رہے ہوں گے. میں نے کہا نہیں بیٹا، بات ایسی نہیں چلے گی. بات چلے گی کب؟ جب حضرت ابوبکر کی افضلیت بیان کرو گے. افضلیت بیان کرو گے. توجہ آپ، یعنی یہ کہو گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام امت پر فضیلت مطلقہ رکھتے ہیں. فضیلت مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ جب کسی سے پوچھا جائے بڑا کون، تو ابوبکر. جواب یہ بنے گا. تو یہ کہنا کہ دمادم مس خلندر اور کسی اور بزرگ کا نام لے، یہ خارج اہل سنت. ہمارے نزدیک ہر وصف میں فضیلت نہیں، فضیلت مطلقہ. فضیلت مطلقہ کثرت عبادت، کثرت ثواب، بزرگی میں سب سے اعلیٰ ہونا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب مطلق ڈائریکٹ بغیر کسی کنڈیشن سے پوچھا جائے افضل کون ہے، تو جواب آئے گا ابو بکر صدیق. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ مزید اس کو آگے چل کر ہم دلائل کے ساتھ کلیئر کر دیں گے. یہاں پر صرف ایک حدیث پاک جو میں حضرت فاروق اعظم سے پڑھنا چاہتا ہوں، جو نسائی شریف میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی تاریخ کو آپ جانتے ہیں، تعظیم کو جانتے ہیں، لیکن جس یہ آپ کی تعظیم کا اصل تعارف ہے افضلیت ہونا. اسی کے لیے مولا سے بار بار قریت کے دو بندے پوچھ رہے تھے، اور مولا کوئی باغ سے نہیں آ رہے تھے، جنگ جمل سے آ رہے تھے. تھکن تھی، پریشانی تھی، ذہن پر ایک پریشانی تھی. اس میں پوچھ لیا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، کیا حضور نے واقعی میں کوئی عہد کر لیا تھا آپ سے؟ تو مولا نے آگے سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، منہ بند کرو. اگر ایسا ہوتا تو میں کسی کو ممبر پر آنے بھی نہیں دیتا. یعنی مولا یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جب میرا بیٹا یزید سے لڑ جائے اور اس کی امامت کو قبول نہ کرے تو وہ تو میرے فیضان کا چھینٹا ہے. تو جب میں خود ہوں تو میں اگلے کو کیسے برداشت کروں گا؟ اور یہی بات نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے. مولا مرتضیٰ نے کہا کہ سارا عرب میرے مقابلے پر آ جائے تو علی تنہا اس کے مقابلے کے لیے تیار ہے. علی تنہا تیار ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے نہ آنا اور یہ بات کرنا، آپ تو یہی مولا کا عقیدہ تھا. کوئی عاجزی ماجزی والی جو بات کر کے یہ دروازے نہ کھولو آپ، اور ایسی کوئی پھیکی سی بات اور بو والی بات ہمارے کسی بزرگ نے نہیں کی. یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور مولا نے خود اس کو جب کہہ دیا، مولا نے کھل کے کہ کوئی عہد نہیں ہوا. بیٹا پوچھ رہا ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ آپ سے کہ ابا جان حضور کے بعد افضل کون ہے؟ فرما ابو بکر. فرما ابا جان پھر کون ہے؟ فرما عمر. فرما آپ؟ فرما میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. یہ جملہ کہنا انکساری ہے، لیکن ابو بکر کو افضل کہنا انکساری نہیں، یہ حقیقت ہے. ابے پیر صاحب، عقیدے کے مسئلے کو تو عاجزی پر لے جا کر کہاں سنیوں کی شہر کاٹ رہا ہے. یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہوتا. اتنا اونچا میں بولتا بھی نہیں، اتنا کھل کے میں آتا بھی نہیں، ہر چیز کو پسے پشت پھینک کر میں سامنے نہ آتا. لیکن یہ ایمان کا مسئلہ ہے. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں. امام نسائی نے باب باندھا ہے امامت اہل العلم والفضل، اہل علم اور فضل کا بیان. فرمایا کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، قالت الانصار، انصار کی جماعت جو اہل مدینہ تھے انہوں نے کہا منا امیر و منکم امیر. فرمایا صلح کر لیتے ہیں ایسے کہ ایک خلیفہ مہاجر کی طرف سے ہو، ایک انصار کی طرف سے ہو، اور معاملے کو چلائے. فرمایا فاتاہم عمر، حضرت عمر وہاں پر آ گئے. فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس. اے سعد بن عبادہ، اے تم نے وہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو نماز پڑھانے کے لیے اپنی موجودگی میں مصلی کس کو دیا؟ فرما ابو بکر کو. فرما فأیکم تطیب نفسہ ان یتقدم ابا بکر. حضرت عمر کہنے لگے پھر تمہیں جرت ہے کہ جس کو رسول اللہ آگے کر گئے ہو تم اس سے آگے ہو جاؤ. سارے انصار کہنے لگے یہ تو ہمارے دماغ میں نہیں تھا.
قالوا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ حدیث ہے. فرمان نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ کبھی ہم ابو بکر سے مقدم ہو جائیں. یہ مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے. جامع ترمذی میں موجود ہے سعد بن عبادہ نے باقاعدہ طور پر آ کر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تھی. جو تھوڑی بہت بھی تم دھواں دینے کی کوشش کرتے ہو، جامع ترمذی کی نص موجود ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ نے بیعت کر لی تھی. اور میں نے اسلام آباد کی کانفرنس میں بھی وہ نقطہ پیش کیا تھا، کیونکہ یہ حضرات جو افضلیت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، افضلیت کا انکار کرنے سے بندے پر کچھ نہیں ہوتا، خلافت کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. پھر آگے چل کے خود لکھتا ہے زبدہ کے اندر کہ سعد بن عبادہ نے خلافت کا انکار کیا. تو میں نے کہا کیا مطلب نکلا تیری عبارت سے؟ پیر صاحب بوڑھے ہو گئے ہو، زور نہ لگاؤ اس مسئلے پر، چھوڑ دو اہل سنت کو، معاف کر دو اہل سنت کو. آپ کا سید ہونا بھی قبول ہے، جیلانی ہونا بھی قبول ہے، مالدار ہونا بھی قبول ہے، اور ڈولے بنا کر پہلوان ہونا بھی قبول ہے، سب قبول ہے. سنیت کے ساتھ تباہ آزمائی نہ کرو، قبر میں خدا کو جواب دینا پڑے گا. اگر تیری بات میں صحیح مان لوں تو 14 صدیاں جھوٹی ہو جائے گی معاذ اللہ. ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے جن کے لیے نماز میں دعا کرتے ہیں یا اللہ چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. ہم کسی کی بےادبی نہیں چاہتے، بغض نہیں چاہتے، لیکن کچھ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ بندہ ایمان اللہ پر لاتا ہے، اللہ کے لیے لاتا ہے. اور یہ وہ چیزیں جس پر امت کی باغ ڈور سنبھلی ہوئی ہے. یہ مسئلے پر جو ہم نے اتنا دیر لگایا اور آپ اتنے دیر یہاں بیٹھے رہے، اس کا مقصد کوئی شور شرابہ نہیں تھا، ان کے حق کو جاننا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو ماننا. کئی قرآن کی آیتوں کا تقاضا ہے، کئی حدیثوں کا تقاضا ہے، اولیاء کی جماعت ان کو نیک ماننے کا تقاضا ہے، فقہاء اور متکلمین کو متقی ماننے کا تقاضا ہے. اگر ان کو افضل نہیں مانیں گے تو ساری امت کو جھٹلانا معاذ اللہ. اس سے آگے کا لفظ کہتے ہوئے مجھے میری روح کانپتی ہے کہ یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بعد ساری امت کی طرف کذب کی نسبت کر دینا. اللہ رب العالمین اس سے پہلے کہ ہم تنہا دشت میں بھٹکے اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، مولا لمبی عمر نہیں چاہیے، خاتمہ بالخیر چاہیے. وہ عقیدہ جو میرے داتا علی حجویری کا تھا، جو سرکار غریب نواز کا تھا، جو سرکار غوث اعظم کا تھا. لہٰذا آج ہم نے یہ موضوع اس لیے رکھا تاکہ اس ترتیب کے ساتھ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی شان اب جو یہ روحانی ہیبت اب دل پر آئی ہے نا، اب پڑھیے گا ابوبکر صدیق ہیں کون، اب پڑھیے گا، اب ان کو پڑھیے گا. جب مرتبہ پتہ چل جائے نا کہ وہ کون تھے، اب وہی عبارت وہی واقعہ پہلے سنتے تھے، اب سنو گے جو لذت آئے گی نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اللہ رب العالمین کی توفیق 4 یار 5 تن پاک کے صدقے، تو 14ویں سالانہ حق 4 یار کانفرنس بروز ہفتہ 29 جنوری بعد نماز عشاء فوراً بمقام دوراجی ہاؤس گراؤنڈ کے اندر گویا کہ انشاءاللہ منعقد کی جائے گی. جو ہمارے دوست پمفلیٹ اور اشتہارات کا تقاضا بھی کرتے ہیں تو ہمارے بچے یہاں موجود ہیں، تو یقیناً آپ ان سے پمفلیٹ حاصل کر کے اس خیر کے حصے میں تشہیر میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو تبلیغ کے لیے سے کسی شخصیت کے لیے نہیں، ایک دین کے فروغ کے لیے، تو آپ ضرور اس میں حصہ ملائیے. آج کی شب عرس کی شب ہے، آپ نے نوافل بھی پڑھنے ہیں، آپ نے فاتحہ بھی کرنا ہے. کل اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ بھی نعرے لگانے ہیں کہ دمادم مس قلندر. نہ میں نے اتنی دیر آپ کی خدمت کی اور آپ پھر اتنا نرمی دکھائیں گے تو پھر یہ کیسے رہے گا. تو محبت سے ہاتھ اٹھا کر آپ نے کہنا ہے دمادم مس قلندر صدیق. یہ غوث اعظم کا نعرہ ہے، یہ داتا صاحب کا نعرہ ہے، یہ بابا فرید کا نعرہ ہے، یہ محی الدین ابن عربی کا نعرہ ہے، یہ امام اعظم کا نعرہ ہے، امام شافعی کا نعرہ ہے، امام احمد کا نعرہ ہے، امام اشعری کا نعرہ ہے، امام ماجد ماتوریدی کا نعرہ ہے، امام منصور ماتوریدی، ساری امت اہل سنت کا نعرہ ہے. کوئی ہم آپ کو خوش نہیں کر رہے، اللہ کی اس گھر کو گواہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ چیز ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے. کیونکہ جو ایسا مخلص جس کو سرکار نے نوازا ہے اس کے حق پر اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو کم سے کم ہم کچھ ٹھکانے کا کام نہ کر سکے، لیکن کم سے کم اس کے حق پر پہرا دے کر وفاداری میں اس کے مقام کو تو ذکر کریں جو اللہ رسول اور صحابہ نے آپ کو عطا فرمایا. وہ کیا ہے؟ دمادم مس قلندر، دمادم مس قلندر، دمادم مس قلندر،
नारे तहकीक, हम चार यार के भी गुलाम हैं और पंचतन पाक के भी गुलाम हैं। हम चार यार के भी हम पंचतन पाक के भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके सदक़े मरीज़ों को शिफा अता फरमाए और तमाम की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। दूर दराज से आप तशरीफ़ लाए, आपका आना अल्लाह कबूल फरमाए। लंगर का अहतमाम जिन दोस्तों ने किया, दुआ करे अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे। और आप हजरात आएँ, लंगर ज़रूर आप तनावुल फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने हजरात तशरीफ़ लाए तमाम को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा और हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे अज़ीज़ व अक़ारीब की मग़फ़िरत फरमा। और आगे का मरहला हमारी ज़िंदगी का क्या है मौला, हम तेरी ज़ात से रहमत की उम्मीद, नर्जू रहमतक व नख्शा अज़ाब। हमें लोगों का गलगला नहीं चाहिए, तेरी रहमत चाहिए। खातिमा बिल खैर चाहिए। मैं मुसल्ली हूँ, मैं मुसल्ली हूँ, मेरा नशा भी है। वास्ता प्यारे का ऐसा हो, वास्ता प्यारे का ऐसा हो, वास्ता प्यारे का ऐसा हो। यूं न फरमाए तेरे शायर की वफादारी, अर्श के जुल्मे बचे, उमूमी ये सालिना, फर्श से मातम के कहीं होता है। हमारे ज़ुबान की लग़ज़िशों से बचा, फ़िक्र की आवाज़गी से बचा, नफ्स के बहकावे से बचा, नफ्स के बहकावे से बचा, नफ्स लईन की शरारतों से बचा। हमें पासा बताता है, हमें नेक बताता है, हमें ज़ाहिद बताता है, हमें बहुत बड़ा आलिम बताता है। ये सब नफ्स का धोखा है। मौला करीम सिर्फ तेरी रज़ा ही सबसे बड़ी ताकत है। रज़ा नफ्स से दुश्मन है। दम में ना आना कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। वसल्लल्लाहु अलैहि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। रहमतिक या अरहमर राहिमीन। कबूलियत ला इलाहा